بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، قرآن کے تجزیاتی مطالعے کی اس نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم قرآن مجید کا جس مقام کا تقابلی مطالعہ کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق سورہ انفال کی پہلی آیت سے ہے، اور اس سورہ کے اندر بھی اور قرآن کے بعض اور مقامات میں مال غنیمت کا ذکر ہوا ہے۔ جیسے یہاں مال غنیمت کا ذکر ہوا ہے، سورہ حشر میں مال فے کا ذکر ہوا ہے۔ مال غنیمت اور مال فے کے درمیان فرق یہ کیا جاتا ہے کہ وہ پیسہ کہ جو وار بوٹی آپ کہہ لیں کہ جب دشمن پہ حملہ کیا جائے اور اس حملے کے نتیجے میں جو مال آپ کے ہاتھ آتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اور اگر دشمن پہ حملہ کیے بغیر جو مال آپ کے پاس آئے دشمن کا تو اس کو مال فے کہتے ہیں۔ تو ان دونوں کے احکام قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، اور ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ میں جو فقہی اسکالرز ہیں اور جو ٹریڈیشنل اسکالرز ہیں ان کے درمیان ایک ڈسٹنکٹ اپروچ میں فرق پایا جاتا ہے۔ اپروچ تو ظاہر فرق ہے ہی، لیکن اس کے نتیجے میں جو کانسیکوینس ہے، جو انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ بھی کافی چینج ہو جاتی ہے، وہ کافی مختلف ہو جاتی ہے۔ مال غنیمت کے بارے میں آبویسلی یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں اور صحابہ کے کرام کے زمانے میں تک بعد میں کوئی سٹینڈنگ آرمی نہیں ہوتی تھی، کوئی کمیشنڈ آرمی نہیں ہوتی تھی، کوئی ایسی آرمی نہیں ہوتی تھی کہ جس کو بھرتی کیا جاتا تھا اور مستقل طور پہ وہ آپ کی خدمت کے لیے رہتی تھی، بلکہ موقع بموقع جب بھی جنگ کا معاملہ ہوتا تو اس موقع پہ عام لوگوں کو جنگ کے لیے بھرتی کر لیا جاتا، اور وہی عام لوگ اپنا ذاتی ساز و سامان، اور اس ذاتی ساز و سامان کے اندر ظاہر ہے کہ گھوڑے ہیں یا تلواریں ہیں یا ڈھالیں ہیں، وہ سب شامل ہوتی تھی۔ اس وجہ سے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا آج کے مقام کو مطالعہ کرتے ہوئے کہ ایک بڑا فرق ہے جو واقعہ ہو گیا ہے کہ جس میں جو کمیشنڈ آرمیز ہیں وہ they were not present in the times of the prophet، اور یہ بعد میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو باقاعدہ طور پہ ارینج کیا گیا اور ان کو کمیشن کیا گیا۔ مال غنیمت کے پہلو سے جو اصطلاح قرآن استعمال کرتا ہے وہ انفال کی بھی ہے اور غنیم کی بھی ہے، وہ دونوں چیزیں ہی دونوں الفاظ کو استعمال کرتا ہے۔ لیکن اس کو سمجھنے کے لیے آئیے ہم اپنے طریقے پہ سب سے پہلے مفتی شفیع صاحب کا جو تفسیر ہے اس کا بھی ہم ترجمہ پڑھتے ہیں اور ان کی تفسیر کو دیکھیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ فقہی اسکالرز کے اندر جو اس اپروچ کے بارے میں اور انٹرپریٹیشن کے بارے میں جو ایک میجر فرق ہے اس کی کیا نوعیت ہے۔ یہ سورہ انفال کی پہلی آیت ہے، میں اس کا ترجمہ اور اس کا جو متن ہے وہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ تجھ سے پوچھتے ہیں حکم غنیمت کا، یہ غنیمت سے مراد مال غنیمت کا، تو کہہ دے کہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور رسول کا، سو ڈرو اللہ سے اور صلح کرو آپس میں، اور حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا اگر ایمان رکھتے ہو۔ یہاں تو آپ نے جیسے دیکھا کہ آیت نے یہ خود ہی اپنے اندر تفصیل سے بتا دیا کہ جو غنیمت حاصل ہوگی اس پہ کسی کا حق نہیں ہے، یہ اللہ کا اور اس کے پیغمبر کو بلانگ کرتی ہیں، وہی اس کو ڈسپینس کریں گے۔ لیکن آگے جا کے یہ سورہ میں پھر یہ بتا دیا گیا کہ اگرچہ یہ سارے کا سارا جو حصہ ہے یہ اجتماعی ضرورت کے لیے صرف ہوگا، ریاست کو دے دیا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے اس کی تصریح کی گئی کہ اس میں سے جو حکومت اپنے پاس 1/5 ہی رکھے گی، اگرچہ کہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو جو کہ ریاست کی قائم مقام ہے انہیں کو بلانگ کرتا ہے، لیکن آگے جا کے اس کو تخفیف کر کے کہا گیا کہ ہم صرف 5واں حصہ ہے کہ جو اپنے پاس رکھیں گے، اور جو 4/5 ہے یعنی 4/5 جو ہے وہ سولجرز میں یا جو فائٹرز ہیں یا جو سپاہی وغیرہ ہیں جو جنگ لڑ رہے ہیں ان میں تقسیم کر دیں گے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ یہاں پہ جو کمبیٹنٹس ہیں وہ کوئی کمیشن لوگ نہیں ہیں، کوئی باقاعدہ فوجی نہیں ہے، بلکہ وہی صحابہ کرام ہیں جو ان جنگوں کو لڑتے ہیں یا لڑتے رہے ہیں۔ یہ سورہ انفال کی آیت ہے جو مال غنیمت کے حکم کو اپنی بنیاد بیان کرتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ سارے کا سارا مال جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، سارے کا سارا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، قل الانفال للہ وللرسول کے لیے۔ جو بھی آپ مال غنیمت حاصل کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے اور رسول کے پاس جائے گا، جو اصل میں اس بات کی علامت ہیں
یہ جو مسلمانوں کی اجتماعی ضرورت ہے، جو ریاست ہے، اس کے اخراجات سے پورے کیے جائیں گے. لیکن یہاں پہ ہیڈز نہیں بیان کیے گئے. ہیڈز پھر آگے جا کے تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں. سورہ حشر میں جیسے کہا، سورہ حشر میں مال فے کی تقسیم بیان ہوئی ہے، وہاں پہ وہ ہیڈز بیان ہوئے ہیں. لیکن اسی سورہ میں آگے جا کے یہ کہا ہے کہ اگرچہ فیصلہ تو اللہ کا یہی ہے کہ یہ سارے کا سارا ریاست کی ملکیت ہوگا یا اسٹیٹ اونڈ ہوگا، لیکن آگے جا کے تھوڑی سی کنسیشن دی گئی اور یہ کہا گیا کہ اسٹیٹ اپنے پاس اگرچہ کہ سارا اختیار رکھتی ہے کہ سارا رکھ لے، لیکن ان جنگوں کی نوعیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ لوگوں نے اس میں اپنے اخراجات کیے ہیں اور اپنے گھوڑے، اپنی ڈھالیں، اپنی تلواریں استعمال کی ہیں، تو چنانچہ جو وار بوٹی یا غنیمت حاصل ہوگی وہ اصل میں 4/5 یا 4/5 ہے جو کمبیٹنٹس میں یا ان فوجیوں میں تقسیم کر دی جائے جنہوں نے لڑائی لڑی، اور 1/5 ہے جو ریاست کے پاس جائے گا، جیسے کہ میں نے بھی کہا. لیکن حق ان کا اصل میں اصلاً یہی ہے کہ پورے کا پورا ان کو بلانگ کرے، کیونکہ یہ جو جنگیں ہیں یہ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے لڑی ہیں. اس میں خدا تعالیٰ کی مشیت شامل تھی، اس میں جو فتح تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. لیکن چونکہ لوگوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے تو خدا تعالیٰ نے ایک لحاظ سے کنسیشن دے کے کہا کہ نہیں چلے ہم 1/5 ہی رکھیں گے اپنے پاس ریاست کے لیے، 4/5 جو ہے وہ سولجرز میں یا کمبیٹنٹس میں تقسیم کر دیں گے. تو یہ ایک بنیادی بات ہے، یہ پس منظر کی بات ہے. لیکن اس کے آگے جو اب تفصیل ہے اس کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ جو ہمارے ٹریڈیشنل اسکالرز ہیں وہ اسی تفصیل کو پھر بنیاد بنا کے اس کو ایک تقسیم کرتے ہیں. تو دیکھیے ہم مفتی شفیع صاحب کی جو تفسیر ہے اس سے اس سے پڑھ رہے ہیں. میں سیکنڈ پیراگراف سے پڑھ رہا ہوں کہ اس صورت میں زیادہ تر مضامین غزوہ بدر کے موقع پر انہیں لوگوں کے انجام بد، ناکامی اور شکست اور ان کے مقابلے مسلمانوں کی کامیابی اور فتوحات سے متعلق ہیں، جو مسلمانوں کے لیے احسان و انعام اور کفار کے لیے عذاب و انتقام تھا. یعنی جنگ بدر کے موقع پہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں، جس میں ظاہر ہے کہ جو پہلی جنگ ہوئی ہے تو اسی میں یہ مال غنیمت کا معاملہ زیر بحث آیا ہے، اور اسی میں پھر جب سوال لوگوں نے کیا تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ بھئی یہ جتنے بھی انفال ہیں، انفال کا مطلب وہی مال غنیمت ہے، یہ سارے کے سارے اللہ اور اس کے رسول کو بلانگ کرتے ہیں. کیونکہ یہ جنگیں ایسی جنگیں نہیں ہیں جس میں آپ، یہ ضرور ہے کہ آپ نے اپنے خرچ ضرور کیا ہے، لیکن اس میں فتح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے، اپنی غیبی مدد کے ذریعے سے دلوائی ہے. اس وجہ سے اصلاً یہ مال ہے اللہ کا اور اس کے پیغمبر کا. تو یہ اس چیز کو انہوں نے اس کو بیان کیا ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس واقعہ بدر کے حوالے سے جو تفصیل ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس واقعے کی تفصیل غزوہ بدر کے شریک حضرت عبادہ کی زبانی مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ، مستدرک، حاکم، یہ ساری کی ساری حدیث کی کتابیں ہیں وغیرہ میں اس طرح منقول ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت سے کسی نے اس آیت مذکورہ میں لفظ انفال کا مطلب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت تو ہمارے یعنی اصحاب بدر ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جس کا واقعہ یہ ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں ہمارے درمیان کچھ اختلاف پیدا ہو گیا جس نے ہمارے اخلاق پر برا اثر ڈالا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے اموال غنیمت کو ہمارے ہاتھوں سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب حاضرین بدر میں اس کو مساوی طور پر تقسیم کر دیا. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اختلاف پیدا ہو گیا کہ کتنا کس کے پاس جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اتھارٹی دے دی کہ فیصلہ وہ کرے، اور جب ان کو فیصلہ دے دیا گیا تو انہوں نے سارے کا سارا مال جو ہے وہ بدر کے جو حاضرین تھے، جو بچ گئے تھے لوگوں میں تقسیم کر دیا. صورت یہ پیش آئی تھی کہ ہم سب غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے. ابھی عبادہ بن ثابت بیان کر رہے ہیں، جو صحابی ہیں وہ بھی بیان کر رہے ہیں آنکھوں دیکھا حال اپنے، اور دونوں فریق میں گھمسان کی جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ نے دشمن کو شکست دی. تو یہ اب وہ بتا رہے ہیں کہ جو شکست دی ہے اس کے نتیجے میں جو ان کو مال حاصل ہوا ہے وہ کیا ہے. تو کہتے ہیں اب ہمارے لشکر کے تین حصے ہو گئے. یعنی جب جن لوگوں کو فتح حاصل ہوئی ان کے 3 حصے ہو گئے. کچھ لوگوں نے دشمن کا تعاقب کیا تاکہ وہ پھر واپس نہ آ سکے. کچھ لوگ کفار کے چھوڑے ہوئے اموال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے، اور کچھ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اس لیے جمع رہے کہ کسی طرف سے چھپا ہوا دشمن حضرت پر حملہ نہ کرتے. یعنی یہ 3 حصے تھے. ایک وہ تھا کہ who went into pursuit، کہ دشمن بھاگ گیا تو ہم بھی ان کو ذرا ان کے پیچھے جائیں گے، واپس نہ آئے. دوسرے وہ تھے کہ انہوں نے کہا موقع اچھا ہے کہ ابھی دشمن تو بھاگ گیا تو مال غنیمت جمع کر لیں. اور تیسرے وہ تھے کہ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن میں اپنے آپ کو لگا دیا اور کوئی اور کام نہیں کیا آپ نے. جب جنگ ختم ہو گئی اور رات کو ہر شخص اپنے ٹھکانے پر پہنچا تو جن لوگوں نے مال غنیمت جمع کیا تھا وہ کہنے لگے یہ مال تو ہم نے جمع کیا ہے،
اس لیے اس میں ہمارے سوا کسی کا حصہ نہیں ہے۔ اور جو لوگ دشمن کے تعاقب میں گئے تھے انہوں نے کہا ہم تم لوگوں سے زیادہ اس کے حقدار ہیں، کیونکہ ہم نے ہی دشمن کو پسپا کیا ہے اور تمہارے لیے موقع فراہم کیا کہ تم بے فکر ہو کر مال غنیمت جمع کر لو۔ اور جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ کے گرد جمع ہو رہے، انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے تو ہم بھی مال غنیمت جمع کرنے میں تمہارے ساتھ شریک ہوتے، لیکن ہم نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت جو جہاد کا سب سے اہم کام تھا، ہم اس میں مشغول رہے، اس لیے ہم بھی اس کے مستحق ہیں۔ تو آپ اس اندازہ لگا لیجیے کہ تینوں گروہ جو تھے، all these three groups had to stake, they were staking claim in the مال غنیمت۔ تو جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اس پر یہ آیت مذکورہ نازل ہوئی جس نے واضح کر دیا کہ یہ مال اللہ کا ہے، اس کا کوئی مالک حقدار نہیں بجز اس کے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات ربانی کے ماتحت اس مال کو سب شرکاء جہاد میں مساوی طور پہ تقسیم کر دیا، یعنی روایت یہ کہتی ہے کہ all that was equally distributed، اور سب کے سب اللہ کے اور اللہ اور رسول کے اس فیصلے پر راضی بھی ہو گئے، اور ان کے خلاف شان جو صورتحال باہمی مسابقت کی پیش آئی تھی اس پر وہ نادم ہوئے کہ بھئی ہم نے یہ کیوں ایسا کیا، بیکاز اس کے نتیجے میں تو ہوتا ہے نا کہ آپ یو آر pitted against one another، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ان کو اس پہ شرمندگی بھی ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور بھی واقعہ بیان کیا، وہ جسی قسم کا ہے کہ اس مال غنیمت کے بارے میں جو اختلاف ہوا اس کی اور بھی تفسیر ہے، لیکن اس کو ہم سکپ کر کے جب تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں اور اب اس آیت کا جو باقاعدہ طور پہ وہ انہوں نے مطلب سمجھا ہے اس کو ان کی اپنی زبانی ہم سمجھتے ہیں۔ یعنی پہلے انہوں نے صرف اتنا بیان کیا ہے کہ آیت نازل کیوں ہوئی اور وہ اختلاف کیا تھا جس کی وجہ سے، دیکھیے نا جو الفاظ ہیں یسألونک عن الانفال، وہ مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو سوال انسان تبھی کرتا ہے نا جب اس کو سمجھ بھی نہ ہو یا کوئی اختلاف پیدا ہو جائے۔ تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ روایت ہی کہتی ہے کہ اختلاف یہ پیدا ہوا کہ تینوں گروہوں نے کہا کہ ہم بھی اس میں شامل ہوں گے، لیکن جو اصل میں جمع کرنے والے تھے انہوں نے کہا جی جمع تو ہم نے کیا ہے، آپ دونوں کو ہم نہیں دیں گے۔ اس کے جواب میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتھارٹی دی گئی اور انہوں نے سب میں ایکول تقسیم کر دیا۔ اب وہ اس پس منظر کی بات کو ایکسپلین کرنے کے بعد اب آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ یہ اس آیت کا جو ایکچوئل مطلب کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں لفظ انفال نفل کی جمع ہے، جس کے معنی ہے فضل و انعام۔ جیسے ہم کہتے ہیں نفلی روزہ، نفلی نماز، صدقہ، یہ سب کو نفل کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ کسی کے ذمے لازم و واجب نہیں ہے، کرنے والے اپنی خوشی سے کرتے ہیں۔ اصطلاح قرآن و سنت میں لفظ نفل اور انفال مال غنیمت کے لیے بھی بولا جاتا ہے، وہ اس کے لفظی مطلب تھا نفل یا انفال۔ لفظی مطلب تو یہ ہے کہ وہ چیز جو ایکسٹرا ہے جو آپ کو انعام کے طور پہ دی گئی ہے، لیکن دیکھیں بعض دفعہ ایک لفظ جو ہے اپنے لغوی مفہوم سے ترقی کرتا ہوا ایک اصطلاح بن جاتا ہے، اٹ بیکمز اے ٹرم۔ تو یہاں پہ انفال اب ایک ٹرم بن گئی، یہاں پہ اب یہ صرف کوئی فضل و انعام کی چیز نہیں رہے گی، بلکہ یہ مال غنیمت یا وار بوٹی کے لیے اب بولا جاتا ہے عربی زبان میں، جو کفار سے بوقت جہاد حاصل ہوتا ہے۔ مگر قرآن کریم میں اس معنی کے لیے 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی قرآن نے 3 لفظ استعمال کیے ہیں۔ ایک انفال، وہی جو بھی آپ نے پڑھا، دوسرا غنیمہ، اور تیسرا فے۔ وہ کہتے ہیں کہ لفظ انفال تو اسی آیت میں مذکور ہے، اور لفظ غنیمہ اس کی تفصیل سورت کی 41ویں آیت میں آنے والی ہے۔ یعنی وہ آگے جو 41ویں آیت ہے یہ وہی آیت ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سارے کا سارا مال اگرچہ ہمیں بلانگ کرتا ہے نہیں، لیکن پھر بھی چونکہ آپ لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے تو ہم 4/5 آپ کو دے رہے ہیں۔ تو اس میں ہے نا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، اس میں غنیمت کے لفظ آگے ہیں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ غنیمت کا جو لفظ ہے وہ آگے آیت 41 میں آ رہا ہے۔ پھر جو لفظ فے ہے اس کے متعلق تفصیل سورہ حشر میں بیان ہوئی ہے، اور سورہ حشر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے ہیڈز بھی بیان ہو گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ معنی کے تھوڑے مختلف فرق کے ساتھ، بہت معمولی فرق کے ساتھ، یہ بعض اوقات ایک لفظ دوسرے کی جگہ مطلقاً مال غنیمت کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ یعنی مال فے کا جو ورڈ ہے جب آپ بولتے ہیں تو وہ انٹرچینجبلی بھی استعمال ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ اسٹرکٹلی پوچھیں تو مال فے کا مطلب وہ مال ہے کہ جو بغیر جنگ کیے آپ کو حاصل ہوتا ہے، اور مال غنیمت یا انفال وہ مال ہے جو جنگ کرنے کے بعد حاصل کیے جاتے ہیں۔ یہ انہوں نے اس کو آگے تقسیم کیا، اس کو تفصیل کیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نفل اور انفال کا لفظ اکثر اس انعام کے لیے بولا جاتا ہے جو امیر جہاد کسی خاص مجاہد کو اس کی کارگزاری کے صلے میں علاوہ حصہ غنیمت کے بطور انعام عطا کرے۔ یہ معنی تفسیر ابن جریر میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان کیے ہیں، یعنی کوئی ایکسٹرا اگر کسی کو ریوارڈ دینا ہو کہ بھی آپ کی کارکردگی غیر معمولی تھی، اس وجہ سے ہم اس کو اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں۔ اور کبھی یہ مطلقاً مال غنیمت کو بھی نفل اور لفظ کے انفال کے لفظ سے تعمیر کیا جاتا ہے، اور اس آیت میں اکثر مفسرین نے یہی عام معنی لیے ہیں، یعنی یہاں کسی ایک بندے کو اسپیسیفکلی ریوارڈ دینے کی بات نہیں ہو رہی،
بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں جو کچھ بیان ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ پوری کی پوری فوج کو جب آپ ابلائج کرتے ہیں فار فائٹنگ، تو اس میں یہ اس کے لیے لفظ مال غنیمت استعمال ہوا، اسی کے لیے انفال کا ورڈ بھی استعمال ہوا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہی عام معنی نقل ہوئے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لفظ عام اور خاص دونوں معنی کے لیے بولا جاتا ہے، اس لیے کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اس کی بہترین تشریح و تحقیق وہ ہے جو امام ابو عبید قاسم بن سلام نے اپنی کتاب الاموال میں کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصل لغت میں جو لفظ ہے وہ نفل ہے، اس کا مطلب ہے فضل و انعام، اور امت مرحومہ پر اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی انعام ہے کہ جہاد و قتال کے ذریعے جو اموال کفار سے حاصل ہوں ان کو مسلمانوں کے لیے حلال کر دیا گیا، ورنہ پچھلی امتوں میں یہ دستور نہ تھا، بلکہ بال غنیمت کے لیے قانون یہ تھا کہ وہ کسی کے لیے حلال نہیں تھے۔ تمام اموال غنیمت کو ایک جگہ جمع کر دیا جاتا اور آسمان سے قدرتی طور پر ایک آگ یا بجلی آتی اور اس کو خاک جلا کر خاک کر دیتی۔ تو یہ دستور پہلے تھا کہ جو بھی وار بوٹی تھی اٹ واز ناٹ ڈسٹریبیوٹیڈ، اٹ واز جسٹ گیدرڈ ایٹ ون پلیس، اور اس کو آسمان سے جو بجلی کی کڑک تھی وہ نمودار ہوتی اور اس کو بالکل ختم کر دیتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جو آخری شریعت ہے اس میں یہ نہیں کیا گیا، اور اس میں اس کو تقسیم کے بارے میں کہا گیا کہ بھئی یہ اللہ اور اس کے پیغمبر کو بلانگ کریں گے، لیکن مزید کنسیشن دی گئی کہ چلے ہم سارا مال نہیں لیں گے، ہم صرف 1/5 لیں گے اور 4/5 جو ہے وہ تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو اس کو انہوں نے اب بیان کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے جو اس کی تھوڑی سی اور جو نیٹی-گریٹیز ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، ہم اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی کیا تفصیل ہے، اور اس تفصیل سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو ان کی اپروچ ہے آج کل کے جہاد کے حوالے سے وہ کیا ہے۔ میں اس کو پھر اب تھوڑا سا سکپ کر کے سیکنڈ پیراگراف سے پڑھ رہا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بروایت حضرت جابر بخاری اور مسلم میں منقول ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی عطا ہوئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر اور ان کی امت کو نہیں ملی۔ ان میں 5 چیزوں میں سے ایک کیا ہے؟ احلت لی الغنائم ولم تحل لأحد قبلی، یعنی میرے لیے اموال غنیمت جو ہے وہ حلال کر دیے گئے ہیں، مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھے۔ یہ وہی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری شریعت میں ان کو اس چیز کی ثوابدید پہ چھوڑ دیا گیا تھا کہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اب اس مال کے بارے میں یہ رائے نہیں رکھتے یا یہ حکم نہیں دیتے کہ اس کو جلا دیا جائے، بلکہ اس کے بارے میں اب یہی فیصلہ کن بات تھی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہیں، گویا کہ ان کی امت کے لیے حلال ہے۔ اس لیے ائمہ تفسیر کی ایک جماعت نے، جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس، مجاہد، اکرمہ، سدی وغیرہ داخل ہیں، یہ فرمایا کہ یہ حکم ابتدائی اسلام میں تھا جب تک کہ تقسیم غنائم کا وہ قانون نازل نہ ہوا تھا جو سورت کی 5ویں رکوع میں آگے آ رہا ہے، کہ اس میں پورے مال غنیمت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا، جس طرح آپ چاہیں تصرف فرمائیں۔ اور آگے جو تفصیلی احکام آئے ہیں ان میں یہ ہے کہ کل مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال میں عام مسلمانوں کی ضروریات کے لیے محفوظ کر دیا جائے گا، اور 4 حصے ہیں جو شرکاء جہاد میں ایک خاص قانون کے تحت تقسیم کر دیے جائیں گے۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ سے کہی کہ اگرچہ شروع میں تو یہ کہہ دیا تھا کہ سارے کا سارا اللہ کا ہے، لیکن آگے جا کے اس میں یہ تخفیف کر دی گئی، اس میں یہ ریڈکشن کر دی گئی کہ نہیں، ہم سارا نہیں لیں گے بلکہ صرف 1/5 لیں گے، اور باقی جو 4/5 ہے وہ سپاہیوں میں، کمبیٹنٹس میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ البتہ مال فے جس کے احکام سورہ حشر میں بیان ہوئے ہیں وہ پورے کا پورا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تصرف ہے، آپ اپنی ثوابدید میں جس طرح چاہیں اس کو عمل فرمائیں۔ اس لیے اس جگہ احکام بیان فرمانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی مال غنیمت میں تو یہی تھا کہ وہ 1/5 جو ہے وہ ریاست رکھ لے گی اور 4/5 وہ تقسیم کر دے گی، لیکن مال فے میں چونکہ بالکل بھی یہ معاملہ نہیں کیا گیا کہ کوئی جنگ ہوئی ہو، وہ سارے کا سارا ایک لحاظ سے اللہ کی عنایت سے مسلمانوں کے پاس آ گیا، تو وہاں یہ کہا گیا کہ اب کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، ریاستی کا حصہ ہے۔ اور یہی اس کو انہوں نے آگے بیان بھی کیا ہے کہ جو کچھ تم رسول تمہیں دے اس کو لے لو، اور جسے تمہیں روک دے اسے تم رک جاؤ۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ مال غنیمت وہ ہے جو جنگ و جہاد کے ذریعے ہاتھ آئے، اور مال فے وہ جو بغیر قتال و جہاد کے لیے، یعنی بغیر قتال کے جب آپ کے پاس وہ چیز آ جاتی ہے، دشمن جو ہے وہ روب میں آ کے مسلمانوں کی فوجوں سے جگہ ہی خالی کر دیتا ہے، جنگ کی نوبت ہی نہیں آتی، تو اس کو پھر ہم کہیں گے کہ مال فے ہے۔ اور لفظ انفال دونوں کے لیے عام بھی بولا جاتا ہے، یہ وہی بات ہے جو ہم نے پہلے بھی کی ہے کہ ایٹ ٹائمز انفال جو ہے وہ مال فے کے لیے بھی بول لیا جاتا ہے اور مال غنیمت کے لیے بھی، کیونکہ ایک جنرک ورڈ ہے۔ تو انفال ایک جنرک ورڈ ہے، اس کی تخصیص میں اگر آپ اس کو چاہیں تو کر سکتے ہیں، چاہیں تو آپ اس کو ایک ہی کانٹیکسٹ میں جب بیان کریں گے تو فہم کے لحاظ سے آپ خود بخود الگ الگ کر دیں گے۔ یعنی ایک لفظ انفال ہے وہ بعض دفعہ غنیمت کے لیے بول لیا جاتا ہے اور فے کے لیے بھی، لیکن جب وہ اسپیسیفکلی بولا جائے گا تو فے بولا جائے گا اور غنیمت الگ بولا جائے گا۔
اس سلسلے میں غازیوں کو انعام دینے کی 4 صورتیں آن صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے رائج ہیں. یعنی اب ان کے اپنے زمانے سے جو غازی ہیں وہی ہیں جو شہداء تو دنیا سے چلے گئے، لیکن جو غازی ہیں ان کو کس طرح سے یہ مال تقسیم کیا جائے گا، یہ اب مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی 4 جو شکلیں تھیں وہ رائج تھیں، اور اس طرح سے اس کو انہوں نے ان 4 شکلوں کو بیان کیا. اس کی بھی آپ تفصیل سمجھ لیں کہ وہ کس طرح ہمارے جو فوج ہے اس میں تقسیم کی جائیں گی. ایک یہ کہ اعلان فرما دیں کہ جو شخص کسی مخالف کو قتل کرے تو جو سامان مقتول سپاہی سے حاصل ہو وہ اسی کا حق ہے جس نے قتل کیا. یعنی اگر آپ کے سامنے کوئی فوجی کوئی آ گیا کمبیٹنٹ دشمن کا، تو جس کو آپ نے مارا ہے وہ مال آپ کا ہے، یعنی اسی کا مال آپ کا ہے جس کو آپ نے مارا. ایک طریقہ یہ ہے. یہ سمال مال غنیمت میں جمع ہی نہیں کیا جائے گا، یعنی بعد میں کلیکٹ ہی نہیں کیا جائے گا، یہ تو آپ کو امیڈیٹلی دے دیا جائے گا بیکاز یو کلڈ دیٹ پرسن. دوسرے یہ کہ بڑے لشکر میں سے کوئی جماعت الگ کر کے کسی خاص جانب جہاد کے لیے بھیجی جائے اور یہ حکم دے دیا جائے کہ اس جانب سے جو مال غنیمت حاصل ہو وہ اسی خاص جماعت کا ہوگا جو وہاں گئی ہے. صرف اتنا کرنا ہوگا کہ اس مال سے 5واں حصہ عام مسلمانوں کی ضروریات کے لیے بیت المال میں جمع کیا جائے گا. یہ ایک اور بات ہے. ایک پوری کی پوری جماعت جو ہے اس کو آپ نے کسی اسائنمنٹ کے لحاظ سے الگ بھیج دیا، اور اب اس جانب سے جو آپ کو مال غنیمت حاصل ہوگا تو وہ کسی خاص جماعت کا جو وہاں گئی ہے صرف اتنا کرنا ہوگا، یعنی وہ اسی کا ہوگا، لیکن وہ 1/5 جو ہے وہ پھر مسلمانوں کی عام ضروریات میں بیت المال میں جمع کرا دیا جائے گا. تو یہ 2 طریقے ہو گئے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ 5واں حصہ جو بیت المال میں جمع کیا جاتا ہے اس میں سے کسی خاص غازی کو اس کی ممتاز کارگزاری کے صلے میں امیر کی صوابدید کے مطابق دے دیا جائے گا. یعنی وہ جو پیسہ آپ نے دیا جمع کرا دیا ہے تو وہ اگر جو لشکر کا امیر ہوگا وہ دیکھے گا کہ کسی نے ایکسٹرا آرڈنری کوئی کارکردگی کی ہے اس کو تقسیم کر دے گا. اور چوتھے یہ کہ پورے مال غنیمت میں سے کچھ حصہ الگ کر کے خدمت پیشہ لوگوں کو بطور انعام دیا جائے جو مجاہدین کے گھوڑوں وغیرہ کی نگہداشت کرتے ہیں، ان کے کاموں کی مدد کرتے تھے. یعنی ایسے بھی تو لوگ تھے نا جو سائز کی طرح کے لوگ تھے کہ جو ان لوگوں کی خدمت کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ پورے مال غنیمت میں سے کچھ حصہ الگ کر کے، یعنی سیپریٹ کر کے آپ ان لوگوں کو انعام کے طور پہ دے دیں جو مسلمانوں کی اس طرح سے خدمت کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ خلاصہ مضمون اس آیت کا یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر یہ بتایا گیا کہ آپ سے انفال کے مطابق اس سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ انفال سب اللہ کے ہیں اور اس کے رسول کے، یعنی خود ان کا کوئی حقدار یا مالک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے رسول جو کچھ فیصلہ فرمائیں وہی نافذ ہوگا. اب یہ وہ چیز ہے کہ جس کو انہوں نے اس کو تقسیم کرنے کے حوالے سے بتایا، اور پھر آگے جا کے ظاہر ہے اس کی جو تقسیم ہے وہ جس طرح سے انہوں نے برقرار رکھی بھی ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ آیت بتا رہی ہے اس کے لحاظ سے آج بھی ایسا ہی ہوگا کہ اگر مسلمانوں کی کسی کہیں جنگ ہوتی ہے تو اس جنگ میں یہ جو 4 طریقے انہوں نے بیان کیے ہیں ان میں سے کوئی بھی اختیار کیا جاتا ہے، لیکن معروف ترین بات یہی ہے کہ آپ جو 1/5 ہے وہ ریاست کے بیت المال میں جمع کروائیں گے اور 4/5 جو ہے وہ آپ فوجیوں میں تقسیم کر دیں گے. لیکن ظاہر ہے اس میں پھر یہ ایک بڑا اہم سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اس زمانے میں تو سٹینڈنگ آرمیز نہیں تھیں اور تقسیم کرنا سمجھ میں بھی آتا تھا. آج کی جو فوجیں ہیں وہ تو کمیشن فوجیں ہیں، ان کو پہلے ہی آپ نے تنخواہ پہ رکھا ہوا ہے اور ان کو آپ یو آر آلریڈی پیئنگ دیم فار دیئر سروسز. تو ان کے ساتھ کیا ابھی بھی یہی رکھا جائے گا کہ مسلمان کسی وقت جہاد کرتے ہیں اور وار بوٹی دے آر ایبل ٹو ون دیٹ وار بوٹی، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ اور اس وار بوٹی کے بارے میں شوڈ اٹ بی دی رائٹ آف جسٹ دی پبلک ٹریجری کہ وہ جمع کر دی جائے، یا اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ 1/5 جو ہے وہ ٹریجری میں جمع کرا دی جائے گی اور 4/5 جو ہے وہ پھر بھی سولجرز میں یا کمبیٹنٹس میں تقسیم کر دیا جائے گا، کیونکہ اگرچہ کہ ان کو تنخواہ مل رہی ہے لیکن دس از سم تھنگ اوور اینڈ ابو، دے ہیو ایکچولی ایکزرٹڈ این ایفرٹ، اور آگے جا کے انہوں نے ایک دشمن کو پر حملہ کیا ہے اور اس کے بعد وہ غازی ہو کے بچ کے واپس بھی آ گئے ہیں. تو کیا اس موقع پہ پھر یہی کیا جائے گا؟ تو یہ حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی کیا جائے گا کہ 4/5 جو ہے وہ پھر کمبیٹنٹس کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا. یہ وہ آپ سمجھ لیجئے کہ اپروچ ہے کہ جو ہمارے ٹریڈیشنل اسکالرس کی ہے، اور اس سے بالکل واضح ہے کہ وار بوٹی کے حوالے سے جو قرآن مجید کے اندر جو یہ تفصیل بیان ہوئی ہے اس کی روح سے وہ جو ان وارز کو عام وارز کی پہ قیاس کرتے ہیں، اور جو وارز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی یا جو جنگیں انہوں نے لڑی ان جنگوں میں اور آج اگر کوئی ہم جنگ لڑتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں کرتے. یہ ہے اصل نقطہ جو سمجھنے کا، وہ یہ ہے کہ چونکہ ان کی جنگوں کے اندر جو ضابطہ رکھا گیا وہ یہی تھا کہ 1/5 پبلک ٹریجری میں جائے گا اور 4/5 جو ہے وہ کمبیٹنٹس میں تقسیم کر دیا جائے گا. ایگزیکٹلی اسی چیز کو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آج بھی اگر کوئی وار ہوتی ہے تو we will follow suit, we will follow the same pattern. اچھا، اب میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ جو فرائی اسکالرز ہیں ان کی رائے بھی پیش کر دوں، لیکن
پس منظر میں اس سے پہلے کہ میں ان کی بات کو پڑھ کے سناؤں، بلکہ میں جو حصہ پڑھ رہا ہوں استاد ہمارے جاوید احمد غامدی کی جو کتاب میزان ہے، اس میں جو چیپٹر جہاد کا ہے، اسی میں سے ایک سب ہیڈنگ ہے مال غنیمت کی، تو ہم اس کا تھوڑے سے حصے کا مطالعہ کریں گے. لیکن اس سے پہلے کہ وہ مطالعہ کریں، آپ کو پس منظر تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی پرسپیکٹو بلڈنگ اس میں ہو جائے. یہ بات واضح ہے کہ جو فرائی اسکالرس کی ایک امپورٹنٹ ڈسکوری ہے، جس کے نتیجے میں قرآن مجید کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے یا قرآن مجید کی جو تفہیم ہے، اس میں there is a marked difference which occurs. وہ یہ چیز ہے کہ جس کو ہم اسٹڈی کرتے آئے ہیں مختلف آیتوں کو سمجھنے کے دوران، کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب رسول بھیجے جاتے ہیں تو وہ دنیا میں آ کر لوگوں پر حق کو واضح کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں حق کے جانتے بوجھتے انکار کرنے والوں کو دنیا میں سزا دیتے ہیں. یہ سزا برزخ میں بھی جاری رہتی ہے اور پھر آخرت میں بھی یہ سزا اسی طرح سے آگے بڑھتی رہتی ہے. تو اس وجہ سے یہ جاننا ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو جنگیں ہیں ان کو آج کی جنگوں پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ جنگیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نصرت سے ہوئیں. اللہ تعالیٰ نے بلکہ بتایا ہے کہ بعض جنگوں میں کس طرح سے انہوں نے فرشتوں کے پرے اتار دیے، کتار اندر کتار وہ آئے، اور جیسے صحابہ کرام نے رپورٹ کیا کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح سے لوگوں کی گردنیں جو تھیں وہ ماری جا رہی تھیں، اور ہم we were astounded کہ how in spite of being in such a small number we are able to overcome this huge army. تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو غیبی مدد تھی وہ اس میں آئی ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ یہ جو قانون اتمام حجت ہے، یا یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کے ذریعے سے دنیا میں سزا دیتے ہیں. یہ وہ پہلو ہے کہ جو ٹریڈیشنل اسکالرس پر چونکہ واضح نہیں ہے یا اس کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کرتے، چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جو تمام چیزیں ہیں اس کا اطلاق طابق اور نال بن نال کرتے ہیں، یعنی ایگزیکٹلی اسی طرح سے اس کو آگے لے آتے ہیں. اسی وجہ ہے کہ جہاد کا جو پورا کانسیپٹ ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس میں اور عام جہاد میں وہ کوئی فرق نہیں کرتے. یہ میں ایک کسی پریویس ٹاک میں بتا چکا ہوں کہ یہ جو گلوبل کانکویسٹ ہے، یہ اصل میں جو ہمارے ٹریڈیشنل اسکالرز ہیں، جہاد کی جو غایت ہے ان کے ہاں وہ یہ ہے کہ ہمیں پوری دنیا کو کانکر کرنا ہے. باطل جو ہے اس کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ رول کرے، یعنی ایول ڈز ناٹ ہیو دا رائٹ ٹو رول. صرف حق کے پاس یہ حق ہے کہ وہ دنیا کو رول کرے، کیونکہ اس کو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جہاد کا جو کانسیپٹ ہے اس سے سمجھا، اور اس کے نتیجے میں آج جو امن عالم ہے اس کو وہ تھریٹن کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آہستہ آہستہ پہلے تو اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ وی آر ایبل ٹو بی ان سچ اے پوزیشن ٹو کانکر دا ریسٹ آف دا ورلڈ. اور جب ہم اس قابل ہو جائیں گے تو ہم یہ وزن بول دیں گے کہ ہماری الٹیمیٹ جو آبجیکٹو ہے وہ گلوبل اسلامک ایمپائر ہے. اس کو وہ ڈرائیو کرتے ہیں ان آیتوں سے جس کے اندر اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا جہاد کا وہ کوئی عام حکم نہیں تھا، بلکہ اس کے لیے ورڈ جہاد کا استعمال کرنا بھی ایک بعض دفعہ مس انڈرسٹینڈنگ کا باعث بنتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا تھا کہ وہ آپ کے ان لوگوں کے خلاف قتال کریں، وہ دراصل کیا تھا؟ وہ دراصل سزا تھی، یعنی حق کو جانتے بوجھتے انکار کرنے کی سزا تھی کہ پیغمبر نے اللہ کے بہاف پہ سچ کو ڈیلیور کیا، اور لوگوں نے ان اسپائٹ آف بینگ کنونسڈ، یعنی قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ کفروا من بعد ما عرفوا، کہ دے انڈرسٹوڈ کہ یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، لیکن حسدم من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے، ایروگنس کی وجہ سے کہ ہمارے اندر سے نہیں ہے، انہوں نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو ہم دنیا میں سزا دیتے ہیں اور ان کی سزا چلتی رہے گی. یہ وہ قانون جس کو ہم قانون اتمام حجت کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم دنیاوی جزا و سزا سے تعبیر کر سکتے ہیں، جس کو ہم دینونت کہہ سکتے ہیں. یہ سارے جو نام ہیں یہ اصل میں یہ قرآن مجید کے اس حصے کی تفہیم کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو حصہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے براہ راست مخاطبین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو براہ راست مخاطبین ہیں، جو عرب کے یہود و نصارہ ہیں اور جو عرب کے مشرکین ہیں، ان سے متعلق ہے. اور ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہاں اللہ تعالیٰ جب آپ سزا نافذ کریں گے ان پہ، اور اس کے نتیجے میں اگر آپ ان سے قتال کریں گے، لڑائی کریں گے، تو یہ آپ کی طرف سے ایک اقدام تو ہوگا، لیکن جیسے کہا گیا اسی سورہ میں آ کے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ برما، یہ جو تم ان پہ حملہ کرتے ہو، پتھر مارتے ہو، یہ اصل میں تم نہیں مارے، یہ خدا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. تو گویا پشت میں خدا کھڑے ہوئے ہیں، ہی از ایکچولی ایکسیکیوٹنگ دس ڈیوائن پلان. لیکن یہ ڈیوائن پلان کی جو ایکسیکیوشن ہے، اٹ از اسپیسیفک ٹو دا ایرا آف گاڈس پروفیٹس، یعنی ہز میسنجرز، کہ وہ یہ کام اللہ تعالیٰ جو ہیں ان سے لیتے ہیں
یہ کام وہ کرتے ہیں اور اس کے بعد کرنے کے بعد رخصت ہو جاتے ہیں. پھر یہ جو اسپیسیفکس ہیں یہ انہی کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہیں. عام لوگوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ حق کے انکار کرنے والوں کے خلاف قتال کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا رتبہ ہے کہ وہ حق کے خلاف قتال کرنے والوں کو ڈٹرمن کریں اور ان کے بارے میں یہ رائے دیں کہ اچھا اب ان کو آپ نے کیا کرنا ہے، ان پہ جزیہ عائد کرنا ہے یا ان کو آپ نے دنیا سے نیست و نابود کر دینا ہے. یہ خدا کا پریروگیٹو ہے. خدا یہ پریروگیٹو قیامت میں تو استعمال کریں گے لیکن دنیا میں انہوں نے رسولوں کی زندگی میں یہ چھوٹی چھوٹی قیامتیں برپا کی، جن کو میں آپ کے سامنے مختلف لیکچرز میں بتاتا رہا ہوں کہ یہ لیسر ڈیز آف ججمنٹ تھے which were set up in the life of every messenger of God. تو یہ مال غنیمت کا معاملہ ہے جو آج ہم زیر بحث لے کے آ رہے ہیں، یہ بھی اصل میں اسی کی ایک فرع اور کرولری ہے کہ جو مال غنیمت کے بارے میں جو کہا گیا قرآن مجید میں، وہ دراصل اس طرح کی جنگوں کے بارے میں کہا گیا تھا جو اللہ تعالیٰ کے اذن سے سزا کے طور پہ لڑی گئیں. لہٰذا ان کے بارے میں ایک اسپیسیفک قانون یہ تھا جو ابھی میں آپ کے سامنے اس کا کچھ ڈیٹیل بھی رکھتا ہوں، لیکن ان جنرل اس کے بارے میں جو اسٹیپولیشن دی گئی وہ یہ تھی کہ دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی ڈسٹریبیوٹیڈ. لیکن چونکہ یہ جنگیں خاص تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت ہونے کے بعد یہ ختم ہو گئی، اب اس طرح کی آپ جنگیں نہیں لڑ سکتے. لہٰذا آج اگر کوئی جنگ ہوتی ہے، اگر کوئی معاملہ وار بوٹی کا آتا ہے، تو اول تو وہ اس پیٹرن پہ جنگ آپ نہیں کر سکتے کہ آپ قتال کریں لوگوں کو سزا دینے کے لیے کہ آپ حق کو کیوں نہیں مان رہے، کیونکہ وہ صرف پیغمبر کا پریروگیٹو ہے. لیکن آج جو جہاد کی صورت، واحد صورت باقی رہ گئی وہ ایک ہی ہے، اور جو قرآن میں سورہ نساء میں بیان ہوئی ہے کہ ظلم، زیادتی، اوپریشن، انجسٹس کے خلاف آپ یو کین ملیٹریلی سبڈیو دیٹ نیشن. اگر وہ ظلم اور زیادتی کر رہی ہے اپنی رعایا پہ، چاہے وہ کوئی مسلمان ریاست ہو چاہے وہ کوئی غیر مسلم ریاست ہو، تو اس پہ اقدام کیا جا سکتا ہے. تو پرسیکیوشن، اوپریشن، انجسٹس، اس کے خلاف آج بھی جہاد کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے نتیجے میں جو وار بوٹی حاصل ہوگی وہ ہرگز اس قانون کے تحت نہیں ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا، اس لیے کہ وہ جو قانون ہے 1/5 کا یا 4/5 کا یا سارے کا سارا پیغمبر کے پاس، ریاست کے پاس رہنے کا یا ٹریجری کے پاس رہنے کا، وہ ان بیٹلز کے بارے میں تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے اذن پہ خاص طور سے دنیا میں جو سزا نافذ ہوتی ہے اس کے لیے لڑی گئی. آج کل کی جو بیٹلز ہے ظاہر ہے اس کا اسے کوئی لنک نہیں ہے. وہ بیٹلز ہیں جو ہم پیغمبر کی عدم موجودگی میں ظلم اور زیادتی کے خلاف لڑیں گے. لہٰذا اس میں کوئی بھی جو پرسنٹیج وہاں فکس کی گئی ہے اس کو اگر آپ یہاں اطلاق کریں گے تو یہ جسے کہتے ہیں قیاس مع الفارق، یعنی آپ ایک غلط چیز کو غلط جگہ فٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو قرآن میں غنیمت کا اور مال فے کا اور انفال کا ذکر ہے، یہ تمام کے تمام ان جنگوں سے متعلق ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خاص کیپیسٹی میں سزا کے طور پہ انہوں نے لڑی. آج کی جو جنگ ہے اس سے آپ لنک اپ نہیں کر سکتے، اور اس کا پھر آٹومیٹکلی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ کوئی وار بوٹی آتی ہے آج کی کسی جنگ میں تو نو ون کین اسٹیک اے کلیم، یعنی وہ ریاست کی سوادید پہ ہے. ریاست چاہے تو وہ تقسیم کر دے کمبیٹنٹس کے درمیان، ریاست چاہے تو کوئی پرسنٹیج میں تقسیم کر دے، ریاست چاہے سارا تقسیم کر دے، اور ریاست چاہے تو سارے کا سارا خود رکھ لے. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اٹ کی ناٹ بی ایکچولی assumed to be something which comes under the مال فے اور مال غنیمت which is discussed in the Quran in Surah Anfal and in Surah Hashr, because as I said کہ وہ جو battles ہیں they are not battles that are fought by in general, but they are battles which have been fought by a prophet of God. And again, the battle in itself is not a battle, it's basically a implementation of a punishment for people who are denying the truth. اس سب آپ پس منظر کو ذہن میں رکھیے. اور اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا حصہ استاد جاوید احمد غامدی کی جو کتاب ہے میزان، اس کا آپ کے سامنے میں پڑھ دوں تاکہ یہ جو بات میں نے کہی ہے یہ ذرا اور تفصیل سے آپ کے سامنے آ جائے. تو دیکھیے انہوں نے یہ 2 صفحے لکھے ہیں، اس میں سے آپ کے سامنے میں حصہ پڑھ رہا ہوں. یہ سورہ انفال یہ کی وہی آیت ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ بھی میں آپ کو یہاں سے پڑھ دیتا ہوں. وہ کہ ترجمہ وہ کرتے ہیں کہ وہ تم سے غنائم کے بارے میں پوچھتے ہیں، انہیں بتا دو کہ یہ سب غنائم اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، اس لیے اللہ سے ڈرو، اس معاملے میں کوئی نزاع پیدا نہ کرو. یعنی ظاہر ہے یہ سوال تو پیدا ہوا ہوگا نا کہ یہ مال کس کا ہے، یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کا ہے، کوئی تقسیم ہو جائے نہ ہو، کس کے پاس ہو. تو یہ اس سے قطع نظر کہ کیا واقعہ پیش آیا تھا، قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر یہ کوئی سوال پیدا ہو گیا ہے، کوئی ڈسپیوٹ اگر ہو گئی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ خدا سے آپ ڈریں اور اپنے آپس کے معاملات میں اصلاح کرو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو. تو اس کے بارے میں ڈونٹ dispute with them with regard to the decision that they hold.
اب یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جس سورہ میں آئی ہے اس کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین عرب کے ساتھ پہلی جنگ کے بعد ہی یہ نزاع مسلمانوں میں پیدا ہو گئی کہ اس میں جو مال غنیمت ہاتھ آیا ہے اس کی تقسیم کس طرح ہونی چاہیے۔ قرآن نے یہ اسی نزاع پر انہیں تنبیہ کی اور اس کے متعلق اپنا فیصلہ سنایا کہ ان جنگوں کے مال غنیمت پر کسی شخص کا کوئی حق نہیں ہے، یہ سب اللہ اور رسول کا ہے، اور وہ اس کے ساتھ جو چاہے معاملہ کریں اپنی ثوابدید کے مطابق، یعنی اپنی ڈسکریشن کے مطابق۔ اس کی وجہ وہی ہے جو ہم تفصیل سے بیان کرتے آئے ہیں کہ زمانہ رسالت کی یہ جنگیں، یہ وہی بات جو میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کی، یہ زیادہ تر اللہ تعالیٰ کے قانون اتمام حجت کے تحت لڑی گئیں، اور لڑنے والوں کی حیثیت اصلاً آلات و جوارح کی ہے۔ آلات و جوارح کا مطلب they were just instruments of God's justice. They were just weapons of God's justice. They were not doing it themselves. God was actually doing it, اور they were just intermediaries. They were just being used for this purpose. تو وہ اللہ کے حکم پر میدان میں اترے اور براہ راست اس کے فرشتوں کی مدد سے فتح یاب ہوئے۔ یعنی حکم تو ظاہر ہے مسلمانوں کو دیا گیا تھا کہ آپ یہ کام کریں، لیکن مسلمانوں سے ہی کہا گیا تھا کہ جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، جو کمی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کہتے تھے میں پوری کروں گا، اور وہ انہوں نے اس طرح سے پوری کی کہ فرشتوں کے ذریعے سے قرآن مجید میں اس کا بیان بھی ہوا ہے کہ کس طرح سے 3000 5000 فرشتے جو تھے وہ اتارے گئے اور ان کو ان جنگوں میں مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا گیا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ لہٰذا ان جنگوں کے مال غنیمت پر ان کا کوئی حق اللہ تعالیٰ نے تسلیم نہیں کیا، تاہم اسی سورہ میں آگے چل کر یہ بتا دیا کہ اس کے باوجود یہ سارا مال نہیں بلکہ اس کا 5واں حصہ ہی اجتماعی مقاصد کے لیے خاص رہے گا اور باقی مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ یعنی یہ جو میں نے آپ سے وہی ابھی عرض کیا تھا نا کہ شروع میں تو یہ کہا گیا تھا کہ سارا مال اللہ کا ہے، اس لیے کہ یہ جنگیں اللہ تعالیٰ نے لڑی ہیں، لیکن آگے جا کے کنسیشن دی گئی کہ نہیں چاہیے ٹھیک ہے ہم 1/5 اپنے پاس رکھیں گے، لیکن 4/5 جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو یہ وہ آیت ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ تو تم سے پوچھا ہے تو اب یہ بھی جان لو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، اس کے پیغمبر کے لیے، پیغمبر کے اقربا اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے خاص رہے گا۔ یعنی پہلے تو آپ دیکھیے صرف یہ بیان کیا گیا کہ جو مال غنیمت ہے اٹ بلانگس ٹو گاڈ اینڈ ہز پروفٹ۔ یہ شروع پہلی آیت یہی ہے سورہ انفال کی، یسألونک عن الانفال، وہ تم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان کو کہہ دو کہ یہ جو انفال ہے، یہ جو مال غنیمت ہے، دے آل بلانگ ٹو گاڈ اینڈ ہز پروفٹ۔ یہ کہہ کے آگے جا کے پھر یہ کہا گیا کہ اچھا یہ چونکہ آپ اس میں شامل رہے ہیں، اگرچہ اس میں پھر بھی خدائی کی سپورٹ رہی ہے، انہی کی نصرت سے آپ نے اس جنگ کو جیتا ہے، لہذا چونکہ آپ نے اپنی ڈھالیں یا تلواریں یا گھوڑے استعمال کیے ہیں تو دس کنسیشن از ناؤ بینگ گیون ٹو یو کہ آپ کو 4/5 دیا جا رہا ہے فار یور اون ایکسپینسز دیٹ یو کین میٹ۔ 1/5 پھر بھی پبلک ٹریجری میں دیا جائے گا۔ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ سارے کا سارا پبلک ٹریجری میں ہوگا، اور پھر اس موقع پہ جب یہ کہا گیا کہ 1/5 جو ہے وہ پبلک ٹریجری کا ہوگا تو پھر ہیڈز بھی بتا دیے کہ یہ جو پیسے آئیں گے جائیں گے کہاں، یعنی 4/5 تو تقسیم ہو جائیں گے، تو جو 1/5 پیسہ آئے گا وہ کس ہیڈ میں تقسیم کیا جائے گا؟ تو یہ بتایا گیا کہ وہ اللہ اور رسول کے اقربا اور اسی طریقے سے یتیموں کے اور مسکینوں کے اور مسافروں کو دیا جائے گا۔ یہ وہی ہے جو پیسہ پبلک ٹریجری میں جمع ہوگا، یعنی کچھ تو تقسیم ہو گیا مجاہدین میں جو 4/5 تھا، جو 1/5 جمع ہوگا یہ اٹ از مینٹ فار دیز پرپزز جو کہ آیت آؤٹ لائن کر رہی ہے۔ ابھی ہماری بات چل رہی ہے، ابھی ہم صرف جو زمانہ رسالت میں جو جنگیں ہوئی ہیں اس کا ہم کس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں، اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اچھا یہ اب آگے بڑھے، یہ تقسیم بھی صاف اس میں دیکھیے جنہوں نے آخر میں لکھا ہے کہ یہ تقسیم بھی صاف واضح ہے کہ صرف اس وجہ سے کی گئی کہ لوگوں نے جنگ بہرحال لڑی تھی، یعنی سارا کام ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے بھی کیا تھا، لیکن انسانوں نے، مسلمانوں نے بھی یہ کام کیا تھا، اور اس کے لیے زاد راہ کیا مطلب ہے؟ جو پروویژنز تھیں جو میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کی، ان پروویژنز کو بھی استعمال کیا تھا، اور وہ یہ بتا رہا کہ کا بندوبست کیا اور اس کی ضرورتوں کے لیے اسلحہ، گھوڑے اور اونٹ وغیرہ بھی خود مہیا کیے تھے۔ چنانچہ جب اس طرح کے اموال مسلمانوں کو حاصل ہوئے جن کے لیے انہیں یہ اہتمام نہیں کرنا پڑا، تو قرآن نے واضح کر دیا کہ یہ سب کے سب دین و ملت کی اجتماعی ضرورتوں اور قوم کے غرباء اور مساکین کے لیے خاص کر دیا گیا ہے، اس کا کوئی حصہ بھی مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوگا۔ یہ وہی بات ہے کہ مال غنیمت میں تو مجاہدین نے چونکہ حصہ لیا ہے، یعنی جب وہ جنگ لڑی گئی ہے، لیکن جو مال فے ہے، مال فے کون سا مال ہے کہ جو بغیر جنگ کے حاصل ہو جائے، اب وہ تو جنگ ہوئی نہیں ہے، اس لیے وہاں صاف کہہ دیا کہ اب جو کچھ آئے گا وہ تو ریاست کا ہوگا، اور بلکہ اس کے ہیڈز بھی بتا دیے گئے۔ وہ ہیڈز یہ آیت بیان کری ہے جو سورہ حشر کی ہے
کہ وما آفا اللہ، یہ آفا کا مطلب وہی جو ٹرم ہے اصل میں تو یہ ورب ہے، ایک فعل ہے، لیکن اسی سے فے کا ورڈ بنا ہے کہ وہ چیز جو آپ کے پاس بغیر اجرت کے آ جائے، یعنی بغیر اجرت کے سے مراد یہ بغیر کسی ایفرٹ کے آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے. تو اس لیے الفاظ ہیں کہ وما افا اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. اور منافقین پوچھتے ہیں تو انہیں بتاؤ کہ جو اموال اللہ نے یہودیوں کی طرف سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے تو ان پر تم نے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے، گویا کہ تم نے تو کوئی کام نہیں کیا، یہ تو ان کی روب کی وجہ سے انہوں نے جگہ خالی کر دی اور آپ کے پاس یہ سب مال آ گیا کہ ان پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے. یعنی اب فوج کا کوئی حق نہیں، اس لیے کہ آپ تو اقدام نہیں کیا، بلکہ یہ مال کس کے لیے؟ بلکہ اللہ ہے جو اپنے رسولوں کو جن پر چاہتا ہے غلبہ عطا فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو دیکھیے یہاں تو بالکل واضح ہو گیا یسلط علی رسولہ من یشاء کہ یہ رسولوں کے غلبہ یہاں پہ مراد ہے، یہ عام جنگیں نہیں ہیں، یہ رسولوں کے غلبے کی جنگیں ہیں کہ جو قانون اتمام حجت کے تحت تھیں. اس لیے ان بستیوں کے لوگوں نے کہ لوگوں سے جو کچھ اللہ جو کچھ اپنے رسول کی طرف پلٹائے وہ اللہ کا ہے اور رسول کا اور قرابت مندوں کا اور یتیموں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کے لیے خاص رہے گا، یہ فوجوں میں اب نہیں دیا جائے گا، یہ فوجوں میں تقسیم نہیں کیا جائے گا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں اور اوپر سورہ انفال کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان اجتماعی مقاصد کی تفصیل کر دی ہے جن کے لیے اموال خاص کیے گئے تھے. یعنی جو آپ نے وار بوٹی کو پبلک ٹریجری میں جمع کرایا، ابھی اس کے ہیڈز بھی گنوا دیے ہیں، ادھر بھی گنوا دیے تھے ادھر بھی گنوا دیے، اور اب اس کی وہ تفصیل کر رہے ہیں استاذ. وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کا حق بیان ہوا ہے. اللہ ظاہر ہے کہ ہر چیز سے غنی ہے اور بے نیاز ہے، اس کے نام کا حصہ اس کے دین کی طرف لوٹتا ہے، لہٰذا اس کا اصلی مصرف وہ کام ہوں گے جو دین کی نصرت اور حفاظت اور مدافعت کے لیے مسلمانوں کا نظم اجتماعی اپنی دینی ذمہ داری کی حیثیت سے سر انجام دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کی دین کے حوالے سے جو بھی کام ہوں گے، جو حصہ آ رہا ہے وہ اس کے لیے مختص ہوگا. یہ پہلا ہیڈ ہے. دوسرا کیا ہے کہ دوسرا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا گیا. آپ کی شخصیت میں اس وقت نبوت و رسالت کے ساتھ مسلمانوں کی حکومت کے سربراہ کی ذمہ داریاں بھی جمع ہو گئی تھیں، اور آپ کے اوقات کا لمحہ لمحہ اپنے یہ منصبی فرائض انجام دینے میں صرف صرف ہو رہا تھا. اس ذمہ داری کے ساتھ اپنی معاش کے لیے کوئی کام کرنا آپ کے لیے ممکن نہ تھا. اس صورتحال میں ضروری ہوا کہ اس مال میں آپ کا حق بھی رکھا جائے. اس کی نوعیت کسی ذاتی ملکیت کی نہیں تھی، اس سے آپ کے وارثوں میں تقسیم کیا جاتا. یعنی ایسا نہیں تھا کہ اگر مال دیا ہوتا تو آپ کو یہ this was an eternal sort of a thing that was given to you. یہ صرف آپ کو ریاست کے سربراہ کے طور پہ دیا گیا تاکہ آپ اپنے آپ کو مختص کر لیں for the duty of as the head of the state. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد یہ آپ ان کاموں کی طرف منتقل ہو گیا جو آپ کی نیابت میں مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے لیے انجام دینا ضروری تھی. یعنی یوں سمجھیے کہ جو یہ آیت بیان کر رہی وہ یہ ہے کہ یہ پہلا حق جو ہے مال غنیمت کا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، جب جنگ ہوئی تو وہ اللہ کا تھا. دوسرا حق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا. چنانچہ بہت سارے لوگوں کے لیے شاید یہ ایک انفارمیشن کی بات ہو کہ ان کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مینز آف انکم تھا، ان کی جو روزی روٹی جو تھی وہ بطور ریاست کے سربراہ کے جس چیز سے چلتی تھی وہ یہ انہی اموال غنیمت کی پروڈکٹ سے چلتی تھی. وہ جو جنگوں میں مال حاصل ہوتا تھا اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرووائڈ کیا جاتا تھا. اور اسی وجہ سے دیکھیے انہوں نے اپنے ذاتی طور پہ جو ان کے اپنا خاندان تھا، جو بنو ہاشم کا خاندان تھا، اس پہ انہوں نے کہا کہ بنو ہاشم کے جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے ہم زکوٰۃ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس کے لیے مال فے اور مال غنیمت کا پیسہ پہلے ہی ریزرو کر دیا گیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ضرورت کے لیے بھی، اور ابھی آگے آ رہا ہے کہ ان کے اپنے اقربا کے لیے، غریبوں کے لیے، مساکین کے لیے، مسافروں کے لیے، یہی مال جو مال غنیمت کا اور مال فے کا پبلک ٹریجری میں آ رہا ہے، اٹ ول بی یوزڈ بائی دا پروفٹ اینڈ ہز ریلیٹیوز. اور اسی میں آپ دیکھیے کہ وہ مشہور قضیہ ہے جو شیعہ اور سنیوں کے ہاں ایک بہت بڑی تفریق کا باعث بن گیا، جو باغ فدق کا ہے. یہ معلوم ہے کہ باغ فدق جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئے، اور بعد میں پھر لوگوں نے اس کا دعویٰ کیا. حضرت فاطمہ کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا یہ تو میرے والد کا تھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو یہ آگے ٹرانسفر کیا جائے. یہ ایک قضیہ ہے جو بیان کیا جاتا ہے، لیکن حضرت ابوبکر نے فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ کسی کو نہیں دیا جائے گا، یہ تو پبلک ٹریجری میں واپس آئے گا، اس لیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسنل کیپیسٹی میں تو دیا ہی نہیں گیا تھا. دس واز نیور گیون ٹو ہم ان ہز پرسنل کیپیسٹی، دس واز گیون ٹو ہم ان دا کیپیسٹی آف دا ہیڈ آف اسٹیٹ، بیکاز ان کو اپنا سارا کا سارا وقت مختص کرنا تھا ٹو رن دی افیئرز آف دا اسٹیٹ. اب ان کو ظاہر ہے کاروبار تو نہیں کرنا تھا. مکی دور میں وہ کیا کرتے تھے؟ حضرت خدیجہ کا کاروبار کرتے تھے.
تو ساری کی ساری مکی دور میں جو ان کی انکم تھی وہ اس مرچنڈائز کو لے کے جانا شام مصر وغیرہ جہاں وہ جاتے تھے اور اس کو وہ بیچتے تھے اینڈ ہی وڈ ارن. اور وہ ریلیٹیولی قریش کا جو قبیلہ تھا اٹ واز اے ویل آف, کوئی ایسا نہیں تھا کہ جیسے ہمارے یہاں مشہور ہو گیا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے اور اس کے نتیجے میں ان کو انکم ہوتی تھی دودھ وغیرہ بیچ کے. نہیں, وہ بکریاں چرانا تو ایک وہاں پہ شوقیہ اس زمانے میں ہر خاندان میں ایسا ہوتا تھا, بٹ ہز انکم نیور ڈیپینڈ آن دیز تھنگز. ایز سون ایز ہی بیکیم اے میچور پرسن, ان کی جو مکی دور کی انکم تھی اٹ واز تھرو دیٹ ٹریڈ بزنس جو وہ حضرت خدیجہ کرتے تھے. اور جب مدینے میں آئے تو آبویسلی وہ ریاست کے سربراہ تھے اور اس موقع پہ پھر ان کی جو ریمونریشن ہے, آپ یوں کہہ لیں عرف عام جو تنخواہ ہے یا ریاست کے سربراہ کے طور پہ جو ان کی ایک سیلری ہے, وہ پھر مال غنیمت یا مال فہ سے کہہ دی گئی, مقرر کر دی گئی اور ان کو وہ پیسہ دیا جاتا تھا. اور اسی وجہ سے جیسے میں نے ابھی کہا کہ انہوں نے اپنے اوپر جو زکوٰۃ تھی بنو ہاشم پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جو غریب یا مستحقین ہیں ان پہ یہ نہیں ہوگا, بیکاز ہمارے لیے یہ پہلے بندوبست ہو گیا ہے کہ یہ وار بوٹیک سے جو پیسے آ رہے ہیں they are already fixed from God for this purpose, so I'm not going to accept such things for my own family. لوگ اس کو سیدوں سے متعلق کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سید جو ہیں وہ زکوٰۃ قبول نہیں کرتے یا ان کو نہیں دینی چاہیے. اس سے کوئی لنک سیدوں سے نہیں ہے, یعنی سیدوں کی حیثیت سے نہیں ہے, اور یہ ایک غلط فہمی ہے جو پیدا ہو گئی ہے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لحاظ سے کہا تھا کہ بھائی مجھے وہ انکم ہو رہی ہے جو آپ میرے ہمارے غریب اور غربا کو دینا چاہ رہے ہیں, آلریڈی خدا نے اس کا بندوبست کر دیا ہے, لہٰذا ویل ناٹ ایکسیپٹ زکوٰۃ ہمارے جو غریب لوگ ہیں. یہ اس کا یہ پس منظر ہے. لیکن ابھی چونکہ بات تھوڑی سی رہ گئی ہے اس کو بھی ہم مکمل کر لیں. جو ہیڈز بیان ہوئے ہیں اس میں ہم نے پہلا ہیڈ کیا پڑھا اللہ تعالیٰ کا, دوسرا ہم نے ہیڈ کیا پڑھا پروفٹ کا جس کے اندر ان کی پرسنل ایکسپینسز بھی شامل تھے. اب تیسرا کیا ہے, ذی القربہ کا بیان کیا گیا. اس سے ظاہر ہے کہ آپ کے قرابت دار مراد ہیں. یعنی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے there was a whole family and a lot of extended family جس کے لیے he would cater, یعنی وہ آپ خود اس کے لیے وہ he would arrange for their expenses. تو یہ کہا گیا کہ اسی وار بوٹی کے اندر آپ کو وہ سارے کا سارا فراہم کیا جائے گا کہ جس کے نتیجے میں you will be able to dispense not only your own expenses بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو expenses آپ کے ان لوگوں کے ہیں جن کی کفالت کی ذمہ داری آپ نے لے لی ہے, سو ہی ان کے لیے بھی ان کی ضرورتیں پوری کی جائیں گی. آپ کی حیثیت تمام مسلمانوں کے باپ کی تھی, چنانچہ آپ کے بعد یہ ذمہ داری عرفاً و شرعاً مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو منتقل ہوئی, اور ذی القربہ کا یہ حق بھی جب تک وہ دنیا میں رہے اسی طرح قائم رہا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار جو تھے جب تک رہے ان کی کفالت پبلک ٹریجری سے کی جاتی رہی, لیکن جب وہ چلے گئے تو وہ پھر حصہ ختم ہو گیا. اس کے بعد لکھا گیا ہے کہ چوتھا حق یتیموں, مسکینوں اور مسافروں کا ہے. ان کا جو حق بیان ہوا ہے وہ ظاہر ہے کہ جس طرح سے اس کو آپ آلریڈی دیکھ رہے ہیں, اس میں جو تفصیل لکھی ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ایک معلوم و معروف چیز ہے کہ یتیم, مسکین اور مسافر they are all deserving of these things. اور یہ مسافر کا جو ورڈ ہے یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ آج کل کے مسافروں کی سے پہ آپ قیاس نہ کریں. اس زمانے میں جو مسافر تھے وہ بہت ہی شکستہ حال ہوا کرتے تھے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے. وہاں پہ کوئی اس طرح کی سرایت ہوتی نہیں تھی کہ آپ اس طرح ٹھہرے ہیں اور کوئی پیئنگ گیسٹ کے طور پہ آپ کو کوئی جگہ فراہم ہو. تو یو نیڈیڈ اے لاٹ آف آئی مین sympathy from people and help from people. تو وہ وہاں پہ مسافروں کی یہ بہت حالت خراب اور شکستہ ہوتی تھی. اس وجہ سے ان کو بھی یہ کہا گیا کہ عام حالات میں زکوٰۃ بھی ان کو دی جا سکتی ہے, زکوٰۃ کے ہیڈ میں ان کا ذکر ہے, اور یہ جو مال فہ اور مال غنیمت میں بھی اس کا ذکر ہے. یہ جب انہوں نے اس کو لکھ لیا تو آپ دیکھیے جو آخری پیراگراف استاذ نے لکھا ہے اس سے پڑھ کے میں ہم اس بات کو مکمل کرتے ہیں. یہ بالکل آخری پیراگراف میں دیکھیے, اموال غنیمت سے متعلق اس بحث سے واضح ہے کہ یہ اصلاً اجتماعی مقاصد کے لیے خاص ہیں. اللہ کی طرف سے مجاہدین کا کوئی ابدی حق اس میں قائم نہیں کیا گیا. مسلمانوں کی حکومت ہر حال یعنی نہیں کیا گیا کہ مسلمانوں کی حکومت سے ہر حال میں ادا کرنے کی پابند ہو. وہ اپنی تمدنی ضرورتوں اور اپنے حالات کے لحاظ سے جو طریقہ چاہے اس معاملے میں اختیار کر سکتی ہے. گویا کہ یہ جو آج کی جو جنگیں ہیں ان کو آپ زمانہ رسالت کی جنگوں کے یہ جو تقسیم کا پروپورشن ہے کہ آپ 1/5 اپنے پاس رکھیں اور 4/5 جو ہے وہ جو بٹالین ہے اس میں تقسیم کر دے, یہ نہیں ایسا کیا جائے گا کیونکہ وہ ان کی جنگوں کی نوعیت خاص تھی. آج اگر کوئی جنگ ہوتی ہے پروسیکیوشن کے خلاف اور وار بوٹی آپ حاصل کرتے ہیں تو اس پہ آپ وہ قرآن کی اس نص کا اطلاق نہیں کریں گے. جیسے کہ استاذ نے لکھا یہاں اب یہ آپ کی ڈسکریشن پہ ہے, وہ حکومت جو ہے وہ چاہے تو it can dispense with that money by distributing it to the people who have fought and returned as ghazis, or it is something that can be just kept in public treasury, or it could be given to certain individuals who have shown outstanding valor. یہ سب چیزیں ممکن ہیں, لیکن جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے
کہ مال غنیمت کے بارے میں جو اس وقت سچویشن ہے کہ آپ 1/5 جس کو ہم خمس کہتے ہیں، جو شیعہ حضرات آج بھی ان کے یہاں یہ آپریشنل ہے، جس کو وہ دیتے ہیں اپنے امام کو، یہ ایک خاص وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں جاننا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ایک اسپیسیفک چیز تھی جو ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ختم ہو گئی ہے. آج کی جو وار بوٹی ہے اس پروپورشن کے ساتھ بالکل تقسیم نہیں کی جائے گی، بلکہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اب آپ کے پاس ریاست کے پاس کمپلیٹ ڈسکریشن ہے جس کے لحاظ سے وہ اس کو تقسیم کر سکتی ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ پوری بات میں جو ڈفرنس یہیں سے پیدا ہو رہا ہے کہ اگر آپ یہ نہیں جانیں گے کہ وہ جو جنگیں کی گئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ جنگیں آج ریپیٹ نہیں ہو سکتی ہیں. وہ خدا کے بہاف پہ خدا کی طرف سے اور خدا کی مدد سے کی گئی ہیں. آج کی جو جنگ ہے وہ انسان خود کر رہا ہے، اس میں بھی اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن وہ مدد کی نوعیت اور ہے، یہ مدد کی نوعیت اور ہے. چنانچہ یہ مال غنیمت کا آج سرے سے کوئی کلیم، نو ون کین اسٹیک اے کلیم ان مال غنیمت. میں اپنی بات میں یہاں ختم کرتا ہوں اور آپ کے سوالات کے لیے حاضر. السلام علیکم خواتین حضرات اور استاد محترم، بہت بہت شکریہ. آج کی محفل بھی خوبصورت رہی، کافی چیزیں واضح بھی ہو گئی. پہلا سوال ہمارے پاس عمران اکرم صاحب کا. عمران صاحب اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد. جسٹ couple of quick questions. ایک تو جو مالف ہے، what is it called in Arabic؟ اس کو عربک میں کیا کہتے ہیں؟ فے کہتے ہیں. فے از an Arabic word. اچھا جس لائک مال غنیمت. اور دوسرا you alluded to something earlier کہ جو پہلے وارز ہوتی تھیں like if اگر ایک رسول بھیجا ہے جیسے قوم عاد and ثمود ان کے زمانے میں، so if you disobey the prophet and the message then you're going to get annihilated, right? You will get the adab. تو اب جو جس طرح یہود ہیں بنی اسرائیل، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام they did the same thing with عیسیٰ علیہ السلام and also with Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. تو لیکن why they haven't gone through the same punishment or they are still I know کہ وہ جو ان کا temple they were destroyed couple of times لیکن they weren't completely annihilated. تو میں I don't know the wisdom behind it. Thank you. نہیں، وہ جو اس وقت کے جتنے بھی لوگ تھے all of them had been annihilated. یعنی جو ٹائٹس نے جب حملہ کیا تھا، جو ایمپرر تھے، جو سیکنڈ ٹیمپل کے زمانے میں جب ہوا تھا یہ واقعہ، تو all of the people who had denied Jesus at that time they were annihilated. اور بنی اسرائیل کے لیے ایک خاص قانون یہ بھی تھا کہ چونکہ وہ ذریت ابراہیم کے فرد ہیں، اسی کی شاخ میں ہیں، تو ان کے بارے میں لا یہ ہے کہ اگر وہ حق اور عدل کے نظام پہ قائم نہیں رہیں گے تو وہ دنیا میں سبسروینٹ رہیں گے ہمیشہ ان لوگوں کے. تو جو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، جو کرسچنز ہیں، نصارہ ہیں، ان کے بارے میں پری آرڈین کر دیا گیا تھا کہ the Jews will always remain subservient to them. تو اس وجہ سے یہ دونوں قوانین کا اطلاق ان پہ بھی ہوا تھا. They were also decimated, the generation which was there in front of them, and the rest of the people ان کے بارے میں قانون بنا دیا گیا کہ because they are guilty of denying Jesus, for the rest of the time till the day of judgment, they'll remain subservient to the Jews unless they come out of this denial and accept Jesus as the last prophet. جی right. یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. That is true. Yeah. Thank you very much. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. اگلا سوال آصف صاحب کا. پلیز اپنا سوال کیجیے. جی ڈاکٹر صاحب، اگر میں نے مس کر دیا تو خیر. کوشچن میرا یہ ہے کہ جب 1/3 جو ڈسٹریبیوشن ہوگی اس زمانے کے اعتبار سے، تو وہ غازیوں کے درمیان ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ 1/5 اور 4/5. 1/5 and 4/5, right? So majority will distributed among the Ghazi, ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں شہداء کا کوئی ذکر نہیں ہے سچ، کیونکہ شہداء نے تو اپنی جان دی ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ وہ تو اللہ کے یہاں زندہ ہیں، انہوں نے وفات نہیں کی. ان کے لیے تو اللہ کی طرف سے بہت بڑی عنایات اور ان کے وعدہ ہے، کیونکہ دیکھیے وہ دے ہیو پاسڈ اوے. اب ان کو تو اگر دیا جاتا تو ان کے ایئرز ہی کو دیا جا سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کے یہ کہا کہ بھئی آپ کا رتبہ جو ہے اس سے بڑا رتبہ کوئی نہیں ہو سکتا، شہادت کا رتبہ ہے، تو یو ول ہیو یور ریوارڈ ان دا ہیئر آفٹر. لیکن دس ڈز ناٹ مین کہ جو ان کے ورثاء ہیں ان کو ڈپرائیو کیا جائے گا. تو یہ ایک ڈسکریشن آج بھی موجود ہے کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ظاہر اس طرح سے ہمیں نہیں معلوم کہ تفصیل کیا تھی، لیکن آج اگر کوئی وار ہوتی ہے تو اس کے اندر اگر آپ کے پاس وار بوٹی حاصل ہوتی ہے تو یو کین ڈسٹریبیوٹ اٹ ٹو دا ایئرز آف دا پیپل ہو ہیو پاسڈ اوے. یہ بالکل ہو سکتا ہے. پروفٹ اپنے کے زمانے میں جو مارٹرز تھے ان کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ ان کو خبر دی گئی تھی کہ they will be really forgiven and they'll have very high rank and status in the hereafter. وہ تو ہے کہ انویزیبل ہے، لیکن فیملی which is impacted by this تو I'm sure because of the welfare nature
اگرچہ یہ زیر بحث نہیں ہے قرآن مجید میں، لیکن یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ اس کے بارے میں اقدامات کیے گئے ہوں، خاص طور سے خلفائے راشدین کے زمانے میں، کہ جو بیوائیں تھیں یا جو یتیم تھے، کیونکہ دیکھیں بیوائیں اور یتیم کے بارے میں تو ویسے ہی ایک ہیڈ موجود ہے ہیلپ کا ود ان دا پبلک ٹریجری، تو چونکہ وہ یہ تھا کہ no one is going to cater for them, then the state is responsible to cater for them. تو ایکچولی وہ تو اس میں آلریڈی ایڈڈ اپ ہیں. جی اوکے، جزاک اللہ. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے سنن خان، پلیز اپنا سوال کیجیے. جی میرا یہ کوشچن ہے کہ جو سورہ انفال اس کی جو شان نزول ہے یہ غزوہ بدر ہے. غزوہ بدر سے پہلے میں نے جب تاریخ ابن ہشام اور ابن اسحاق پڑھا تو اس میں یہ تھا کہ ڈفرینٹ ریڈز ہوئے تھے، جو قریش کے جو قافلے تھے اس پر ڈفرینٹ ریڈز ہوئے، جو تجارتی قافلے تھے شام سے جو آ رہے تھے، لائک 7 to 8 ریڈز ڈفرینٹ ہوئے تھے. تو میرا یہ کوشچن ہے کہ لائک ان ریڈز کو ہم کیسے ڈیفائن کریں، لائک وہ تو تجارتی قافلے تھے جو آ رہے تھے، تو لائک اس کے بارے میں تھوڑا مجھے بتایا کہ لائک اس چیز کو کیسے. جی باقاعدہ وار نہیں تھی وہ جیسے آپ نے خود ہی ورڈز بتایا، وہ ریڈز تھیں، they were just skirmishes جن کو آپ کہتے ہیں، اس لیے ان کو باقاعدہ جنگ کے طور پہ تصور نہیں کیا گیا. باقاعدہ طور پہ جو جنگ کے طور پہ حملہ، دیکھیں یہاں تو قریش نے حملہ کیا تھا، یعنی وہ جو کچھ اسکرمشز ہو رہی تھیں اس کی بہت ساری اور وجوہات تھیں، یا جو ریڈز ہو رہی تھیں اس پہ کبھی ان کی طرف اقدام ہوا، کبھی ادھر سے ہوا، تو وہ ایک اکا دکا اس سے کہتے ہیں نا کہ کوئی فارمل قدم نہیں اٹھایا گیا. یہ تو قریش نے باضابطہ طور پہ قافلے کا بہانہ بنا کے جو آ رہا تھا باقاعدہ طور پہ حملہ کیا مکے پہ، مدینے پہ جب یہ جنگ ہوئی ہے. تو یہ اس وجہ سے یہ دس واز دا فرسٹ فارمل اٹیک آن مسلمز، جس کے بعد پھر یہ ساری جو شریعت ہے وہ دی گئی ہے، اور اس سے پہلے کو کنسیڈر نہیں کیا گیا بیکاز وہ کوئی فارمل حملے یا اٹیکس نہیں تھے، وہ اسکرمشز تھیں، وہ ایک وقتی ریڈز تھیں جن میں بعض اوقات صرف یہی مسئلہ تھا کہ جیسے ہائی وے رابریز نہیں ہوتی، وہ لوگ ایمبوش میں بیٹھے ہوتے تھے اور مسلمانوں کے قافلے جو ہیں ان کو لوٹنے کی کوشش کرتے تھے، اس کے جواب میں مسلمان پھر کارروائی کچھ کرتے تھے، تو وہ ان کی نوعیت بالکل اور تھی. یہاں تو یہ پہلی مرتبہ قریش نے وہ جو قافلہ شام سے آ رہا تھا، ابو سفیان نے باقاعدہ طور پہ اس کو بنیاد بنا کے کہ بھئی یہ حملہ کر رہے ہیں، ہمیں قریش کو کنونس کیا کہ آپ اس سے پہلے کہ یہ ہمارے قافلے کو لوٹیں، آپ ان کو پہ حملہ کر دیں. تو یہ ایک بالکل اور نوعیت کی وار تھی جو ان کی طرف سے کی گئی، جس کے بعد پھر یہ حکم دیا گیا انفال کے بعد. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے طارق صاحب کا. طارق صاحب پلیز اپنا سوال کیجیے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ فاسٹ فارورڈ کریں، اور میرا سوال تھوڑا شاید مشکل ہوگا، آپ جواب نہ دینا چاہیں تو نہ بھی دیں. کہ آپ نے کہا کہ پہلے تو جنگوں کا ایک ٹپیکل تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ انسٹرکشن پہ تھی اور ایز اے پنشمنٹ تھی وار، تو اس لیے یہ بوٹی اور مال غنیمت اور مال فہ اسی کے سلسلے میں ہوتے تھے. تو وہ کنڈیشن تو ختم ہو گئی نا ساری. تو آج تو ایک پروفیشنل آرمی ہے وچ از پیڈ فار اٹس جاب، اور ان کو جو اکوپمنٹ ہے، فائر آرمس ہیں، وہ بھی ریاست ہی ان کو دیتی ہے. تو کوئی گائیڈنس ہمیں ملتی ہے کہ ہم اپنے جو فوجی ہیں ان کو ہم کس قسم کی پرکس دے سکتے ہیں، کس قسم کی نہیں دے سکتے؟ جو آج کل اتنی ڈسپیرٹی چل رہی ہے، جو سینئرز ہیں ان کی آؤٹ آف پرپورشنز ان کو قوم دینی پڑتی ہے. تو آپ جواب دینا چاہیں تو دے دیں، نہیں دینا چاہتے تو نہ بھی. جواب تو میں دینا بالکل چاہوں گا جو میرا فہم ہے. یہ دیکھیے اس میں صاف تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید تو ایڈریس کر رہا ہے ایک خاص ایشو کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں تھا، جس کے اندر وہ جنگیں جو تھیں وہ جیسے آپ نے خود بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے اور ان کے حکم پہ اور ان کی مدد سے لڑی گئیں. اسی وجہ سے وار بوٹی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ آپ پبلک ٹریجری میں جمع کرائیں. آج چونکہ ایسا ہو ہی نہیں رہا، لہٰذا آج بھی تو وار بوٹی اگر حاصل ہوگی تو وہ وار بوٹی ول گو ٹو دا پبلک ٹریجری، ایز سمپل ایز دیٹ. اس پبلک ٹریجری سے اس نے کیسے ڈسپینس ہونا ہے وہ اب ثوابدید ہے حکومت کی، وہ جس طرح چاہے ڈسپینس کر سکتی ہے. تو یہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ کرنٹلی پرکس کا کیا ہو فوجیوں کے درمیان، تو یہ ایک بالکل الگ چیز ہے. اس سے کوئی مال فہ یا غنیمت سے لنک نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ آج بھی حاصل ہو سکتے ہیں. یعنی یہ بات کہ ان کو کیا ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، ریٹائرمنٹ پہ کیا ان کو بینیفٹس دیے جائیں یا نہیں دیے جائیں، یا زیادہ دیے جائیں یا رینک کے حساب سے دیے جائیں، یہ سارا یعنی اس کو قرآن زیر بحث نہیں لے کے آتا. اور آپ کی کامن سینس اور پریکٹس اور انسانی مشاہدہ اور اپنے انٹلیکٹ پہ چھوڑ دیتا ہے کہ بھئی جو صحیح بیسٹ پریکٹس ہونی چاہیے عدل و انصاف کو سامنے رکھ کے، کیونکہ صرف فوج تو ریٹائر نہیں ہو رہی ہوتی، سویلینز بھی ریٹائر ہو رہے ہوتے ہیں، ملک کو بھی آپ نے چلانا ہوتا ہے. تو ان سب چیزوں کے بارے میں قرآن آپ کو کوئی اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ٹیل یو کہ بھئی آپ نے کیا کرنا ہے. آپ پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ اپنی کامن سینس اور انٹلیکٹ کو استعمال کر کے جو بیسٹ پریکٹس ہے اس پہ عمل کریں. تو اس وجہ سے یہ کیس ہی بالکل اور ہے. یہ جو وار بوٹی اگر آج بھی حاصل ہوتی ہے وہ تو پبلک ٹریجری میں چلی جائے گی،
جب چلی جائے گی تو جیسے پبلک ٹریجری لوگوں کی جیسے کہتے ہیں نا کہ کفالت عامہ جنرلی ان کی رک آفٹر کرنے کے لیے بھی استعمال ہوگی, یتیموں کے لیے بھی ہوگی, ہاسپٹلس کے لیے بھی ہوگی, سرایوں کے لیے بھی ہوگی, سڑکوں کے لیے بھی ہوگی, ملک کو ویلفیئر بنانے اسٹیٹ بنانے کے لیے بھی ہوگی. وہ تو ایک جنرل یوں سمجھ لیں جیسے زکوٰۃ پبلک ٹریجری میں آپ دیتے ہیں تو اٹ کین بی یوز فار دا ویلفیئر آف دا اسٹیٹ. بالکل ویسے ہی وار بوٹی جب آئے گی آج تو اٹ ول بی یوز ان دا سیم سینس فار دا ویلفیئر آف دا اسٹیٹ. تو دس از سم تھنگ وچ از آئی مین انڈیپینڈنٹ آف دیٹ. اب رہ گیا تنخواہیں, وہ تو جیسے آرمی کی ہیں, سویلینس کی بھی ایسی ہیں, بیوروکریسی کی بھی ایسے ہی ہیں, اور جوڈیشری کی بھی ایسے ہی ہیں. تو ان سب کے بارے میں جو پیکیجز بنیں گے وہ پھر ایک معاملہ ہی الگ ہے. دیٹ ہیز ٹو بی بیسڈ آن آف کورس جیسے میں نے کہا بار بار بیسٹ پریکٹسز, اینڈ آبویسلی پارلیمنٹ کی طرف سے کوئی اگر لا بنتا ہے اس کے مطابق بننے چاہیے. اور دنیا میں ایسا ہی ہو رہا ہے. ہمارے یہاں کچھ ایکسیپشن تو ہیں, کچھ کسی وجہ سے کریٹ کر دی گئی ہیں, لیکن جیسے میں نے کہا کہ قرآن مجید اس چیز کو آپ کی ثوابیت پہ چھوڑتا ہے کہ عدل اور انصاف اور ملک کی ضروریات کو سامنے رکھ کے آپ جو بہتر سمجھتے ہیں وہ کریں. تو اس کا مطلب تو یہ بنا کہ یہ آبویسلی اس پرٹیکولر ٹاپک پہ ڈائریکٹ رہنمائی تو نہیں ہے شاید. جی نہیں دیگا, کیونکہ قرآن سے دیکھیں ڈائریکٹ رہنمائی وہ وہاں دیتا ہے کہ جہاں انسانی عقل پر یعنی کوئی وجہ ہو کہ وہ چوک جائے گی یا خطا کرے گی, کوئی بڑا میجر ایشو پیدا ہو جائے گا, جہاں اس کو پتا ہے کہ بھئی آپ کو بیسٹ پریکٹس فالو کرنی ہے تو بس دیٹس دا بیسٹ پریکٹس دیٹ یو شوڈ ڈو. تو یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ پھر جنرل جو کوئی پرنسپلز ہیں کسی کو ریوارڈ دینے کے, کتنی ایفرٹ وہ کر رہا ہے اس کے اس کو ریوارڈ ملنا چاہیے, یا وہ مطلب اس کی سیلری جو ہے وہ اس کی ایفرٹ کے مطابق ہونی چاہیے. آپ تمغے دیتے ہیں, آپ نشان حیدر آپ نے دیا, یا آپ نے کوئی اور پروڈکٹس دے دیا, یا کسی کی غیر معمولی کارکردگی پہ اگر وہ غازی ہے تو آپ نے اس کو بہت زیادہ ریوارڈ کر دیا. تو یہ سارا کچھ وہ ہے کہ جو دس کوڈ بی ان اینی فیلڈ, جیسے میں نے کہا کہ یہی کام ہو سکتا ہے کہ نیوی میں کوئی آدمی کرے, ہو سکتا ہے ایئر فورس میں کرے, ہو سکتا ہے بیوروکریسی میں کرے, سم آؤٹ اسٹینڈنگ فیٹ دیٹ ہی مائٹ اکمپلش, تو یہ ایز اے ریوارڈ اس کو دیا جا سکتا ہے. ریٹائرمنٹ کے بینیفٹس, ریٹائرمنٹ کے پرکس یا ان سروس پرکس سارے یہ سب کے سب وہ ہیں کہ جس میں قرآن کوئی آپ کو مداخلت نہیں کرتا. وہ صرف ایک ہی بات کہتا ہے کہ عدل انصاف اور کسی کا حق نہ مارا جائے, سسٹم میرٹ بیسڈ ہو. یہ نہ ہو کہ آپ ایک کو اتنا دے رہے ہیں, اتنا نواز رہے ہیں اور ملک میں امبیلنس پیدا ہو رہا ہے. تو وہ ایک عمومی گائیڈ لائن آپ کو دیتا ہے کہ اس کو سامنے رکھ کے آپ اس پریکٹس کو اپنائیں. شکریہ. اگلا سوال نوید صاحب کا ہے, پلیز اپنا سوال کیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال نہیں ہے شہزاد صاحب, میرا ایک التجا ہے. جی جی میں اندور سے ہوں, ہندوستان مدھیہ پردیش سے, اور ہم لوگ کا ایک چھوٹا سا گروپ ہے. مطلب ہم لوگ جو ہے استاذ محترم جاوید احمد کاملی صاحب کو اسٹڈی کرتے ہیں, البیان کا مطالعہ کرتے ہیں. تو یہ جو نظام القرآن ہے, جو قرآن میں جو نظم ہے, اس کے اوپر ہم چاہ رہے تھے ایک چھوٹا سا کچھ نشست آپ کے ساتھ ہو جائے. ایک ہمارا مطلب آواز گروپ ہے ہمارا, تو اس کے انترگت کچھ, تو کیا یہ پاسبلٹیز ہیں؟ مطلب پاسبل ہے. آپ جو ہمارے ایڈمن کے لوگ ہیں ان سے رابطہ کر لیں, ہم کوئی نہ کوئی ٹائم سیٹ کر لیں گے. جی جی بس یہی درخواست ہے آپ کو. شکریہ, السلام علیکم. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے سلمہ کا, پلیز اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ چیزیں جو سیٹ ہوئی ہیں 1/5 اور 4/5 والی, لیکن جب وہ رحلت فرما جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کے اقربا تو ظاہری باتیں موجود ہوں گے, تو ان کے لیے کیا اصول بنایا گیا کہ کیا وہ خود اپنے فائنینشلی چیزیں کریں گے؟ جب تک وہ اقربا ان کے زندہ رہے ہیں ان کو وہ مال یعنی پبلک ٹریجری سے دیا جاتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی کفالت اپنی زندگی میں کرتے رہے ہیں, تو جب تک جن کی کفالت کی جا رہی ہے وہ دنیا میں رہے ہیں, ان کی کفالت کرتی رہی گئی ہے جب تک کہ وہ دنیا میں رہے. نہیں, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت بھی ہو گئے تب بھی وہ ان کو دیا جاتا رہا. تو یہ ان کے اقربا کے لیے تھا. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں, ایک اور بات یہ ہے کہ جو چیزیں ان کو, جو رقم ان کو مل رہی تھی ان کی ہیلپ کے لیے, تو اس کے بارے میں جو ہمارے معاشرے میں ایک چیز لگی ہوئی ہے کہ جس سیدوں کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی اور نہ ہی وہ ریسیو کرتے ہیں, اس کے بارے میں ہم نے غامدی صاحب کا پورا لیکچر سنا ہے جس میں وہ حدیث بھی بیان کی انہوں نے کہ حضرت حسن والی حدیث جو ہے نا, جس میں وہ انہوں نے کھجور کا ٹکڑا منہ میں رکھ لیا تھا, پھر اس کے بعد جو غلط فہمی پیدا ہوئی وہ اچھے طریقے سے دور ہو گئی.
تو کیا ان کی جو کفالت ہے وہ زکوٰۃ اور صدقے سے ہی کی جاتی تھی یا خزانہ باہر اس وقت کے جو خزانہ تھا اس کے کس مت سے کی جاتی تھی؟ قرآن مجید نے ایک جنرل ورڈ استعمال کر دیا اقربا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں، جو ان کے ریلیٹیوز ہیں. تو اب ان کے ریلیٹیوز کو یعنی قرآن نے اس کو اسپیسیفائی تو نہیں کیا کہ نام تو نہیں لیے. اب وہ انہوں نے قرآن ایک جنرل بتا دیا کہ اینی all those who you are actually financially responsible for، جن کی کفالت آپ کر رہے تھے. تو اگر حسن اور حسین کی کفالت وہ جس موقع پہ یہ روایت پہ آپ نے پڑھی اگر وہ کر رہے تھے تو انہوں نے ویسا ہی کیا کہ ان کو وہ لینے نہیں دیا، اور یہ کہا گیا کہ چونکہ آلریڈی ہم اس کے بینیفیشری ہیں تو ہم وی ول ناٹ ٹیک اینی زکوٰۃ منی. تو اس وجہ سے یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ قرآن سے شروع کریں واقعات کے بجائے. قرآن مجید نے جو صاف واضح کر دیا ہے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود زندہ ہیں، آپ کی اپنی سیلری اور آپ کی دیکھیں ہر انسان کو سیلری یا ریمونریشن یا ایک لائف لائن تو چاہیے، تو ان کو فارغ کر دیا گیا کہ آپ تجارت نہیں کریں گے، آپ فلاں کام نہیں کریں گے، آپ نے ریاست چلانی ہے. تو اب آپ کو پبلک ٹریجری کی طرف سے جو مال فیع اور غنیمت میں پیسے آ رہے ہیں اس کا ایک حصہ آپ کو ملتا رہے گا، آپ کے زیر کفالت جو لوگ ہیں ان کو بھی ملتا رہے گا. اور یہ جب تک آپ کے جب تک آپ کے پاس رہے گا وہ آپ اس کو ٹرانسفر بھی نہیں کر سکیں گے. یعنی آپ جب یوز کر لیں گے تو وہ یوز کرنے کے بعد وہ واپس پبلک ٹریجری میں آ جائے گا. اسی وجہ سے وہ دیکھیے جو بہت بڑا قضیہ باغ فضق کا پیدا ہوا جو آج تک شیعہ حضرات ابھی تک ریزالو نہیں کر سکے، وہ سمجھ میں آ جاتا ہے اس آیت کے طریقے پہ کہ حضرت ابوبکر نے اس کو آگے جانے نہیں دیا. انہوں نے کہا یہ پرسنل پوزیشن تو ہے ہی نہیں، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باغ دیا گیا تھا تاکہ اس کی انکم سے وہ اپنی ذاتی ضروریات کو پوری کریں. Now once he has passed away, this will come back with public treasury. It's not going to be distributed amongst his children. جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے عادل صاحب کا، پلیز اپنا سوال کیجیے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. سر مجھے کریکٹ کر دیجیے گا اگر میں غلط سمجھاؤں کہ جو 3 کنڈیشنز جن کے اندر ابھی بھی مسلمانوں کو جہاد جائز ہے ان کے لیے کرنا، وہ بھی پرووائڈڈ کہ اگر اسٹیٹ ڈکلیئر کرے جہاد، وہ یہ ہے کہ ایک تو سیلف ڈیفینس کے لیے اگر اس کے اپنے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے، دوسرا سول وار کو ختم کرنے کے لیے جس میں آپ کو لگے کہ جو سائڈ غلطی پر ہے اس کے اگینسٹ اس کا ختم کرنے کے لیے، سکوبی کرنے کے لیے، اور تیسرا اگر کوئی ریلیجس پرسیکیوشن کر رہا ہے تو اس پرسیکیوشن کو ختم کرنے کے لیے. جی تو یہ دونوں دیکھیں قرآن میں بیان ہو. تیسرا جو سیلف ڈیفینس ہے وہ تو قرآن بیان ہی نہیں کرتا، اس لیے وہ کامن سینس پہ ہے. آپ اگر حملہ کرے گا تو دفاع تو آپ کریں گے. تو سیلف ڈیفینس کا جہاد تو قرآن بیان نہیں کرتا، وہ تو کامن سینس کی اصول پہ یعنی anyone has a right to defend his own territorial boundaries or her own territorial boundaries. تو وہ تو ہے، that's understood, that's not mentioned in the Quran. دوسرے 2 مینشن ہوئے ہوئے ہیں کہ پرسیکیوشن یا ظلم اور زیادتی کے خلاف اگر آپ یہ کر لیں، کوئی قوم یہ کر رہی ہے تو پھر ظاہر ہے پہلے تو آپ ڈپلومیٹکلی اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. You not go for the war option in the first place. پہلے تو آپ چاہیں گے کہ بھائی ان کو سمجھائیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں. اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کوئی قدم اٹھانا ہے تو پھر آج کے دور میں ایک اور کام کرنا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ UN کے جو چارٹر ہے اس پہ نو وار کا دستخط کیے ہوئے ہیں سارے 190 قریب ممالک نے. تو اگر کوئی ایسی مملکت ہے کہ جس کو اب یہ کام کرنا ہے کہ کسی دوسری مملکت کی سرکوبی کرنی ہے، تو پہلے تو آپ نے نو وار پیکٹ سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرنا ہے. آپ کو UN میں جا کے اس کو پہلے نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کرنا ہے کہ I'm not a party to this. We now would like to have that particular nation punished، اور اس کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. لیکن دیکھیے اس سے بھی پھر پہلے آٹومیٹکلی اسٹیپ آ جاتا ہے کہ کیونکہ اس وقت UN موجود ہے اور ٹھیک ہے اس کے اندر بہت ساری ڈسکرپنسیز ہیں، وہ انجسٹ بنیادوں پہ بنی ہوئی ہے، اس میں 5 سپر پاورز کو ڈسکریشنری یعنی وہ ویٹو کا حق حاصل ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن پھر آپ کو یہ اور کام کرنا پڑے گا کہ اگر آپ نے اپریشن اور انجسٹس کے خلاف کوئی واقعی قدم اٹھانا ہے تو جیسے پہلے آپ خود ڈپلومیسی کریں گے اور سمجھائیں گے، اسی طرح سے یہ کام UN کے ذریعے سے بھی کروانا ضروری ہے. اس لیے کہ آپ بھی سگنیٹری ہیں اور مور آفن دین ناٹ دوسری قوم بھی سگنیٹری ہوگی، تو وہ ڈپلومیسی UN کے لیول پہ بھی ہوگی. وہاں پہ بھی اگر وہ فیل ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو سب سے پہلے ڈی سائن کرنا پڑے گا اپنے آپ کو، کیونکہ آپ نے اس وقت دستخط کیے ہوئے ہیں کہ ہم اگریشن نہیں کریں گے. تو پہلے آپ کو ڈی سائن کریں گے اگریشن کے بارے میں، پھر آپ اگر کرنا چاہیں گے اور دنیا کے ظاہر ہے پھر ایک جو ایک ورلڈ ویو اور ملیو ہوتا ہے، اگر آپ اس میں کام کرنے جائیں گے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے نتیجے میں آپ دنیا سے بھی آئسولیٹ ہو سکتے ہیں. اور اس وقت جو سینکشنز دنیا جیسے رشیا اور یوکرین کے درمیان معاملہ ہو رہا ہے اور وہ انڈیویجولی لگ رہی ہیں، تو یہ سارا کام آپ کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے آپ کو ایک وائڈر کنسنسس بھی کریٹ کرنا پڑے گا اور دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑنا پڑے گا کہ جس زیادتی پہ اصل میں آپ
تنبیہ کرنے جا رہے ہیں وہ اتنی بڑی زیادتی ہے کہ پھر آپ اکیلے نہیں ہوں گے, پھر یو ول ہیو اے نمبر آف ادر نیشنز بیہائنڈ یو ایز ویل. تو یہ میں آپ کو صرف پریکٹیکلٹی بتا رہا ہوں کہ یہ اب اگر ہوگا تو اس قسم کا سینیریو بنے گا. یہ اب اتنا سمپل نہیں رہا, یعنی پہلے نہ یو این تھی نہ اس سے پہلے لیگ آف نیشنز تھی, جیسے ان کا بھی یہی مینڈیٹ تھا. آج سے آپ سمجھ لیں کہ ایک صدی پہلے کی جو سچویشن تھی وہ بالکل اور تھی, اب بالکل اور ہے. تو اس کے لحاظ سے جو انٹرنیشنل اگریمنٹس ہیں ان کو آنر کرنے کے بعد یہ سارا کام کیا جائے گا, یا آپ اس کے سگنیٹری ہونے کو پہلے ختم کریں گے. اچھا, سول وار کا بھی بتا دیجیے گا. سول وار کا تھا, اس سول وار سے کیا مراد ہے آپ کی؟ جس میں یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ اگر دوسرے گروہ سے لڑ پڑے تو جو گروہ حق کرو حجرات نے بیان کر دیا نا, وہ تو سورہ حجرات میں بیان ہو گئی ہے. وہ تو یہ کہا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, کہ اگر دو مسلمانوں کے گروہ یا ملک لڑ پڑے تو آپ نے اس کے اندر مصالحت پیدا کرنی ہے. اگر وہ مصالحت نہیں پیدا کرتے تو یو کین لیفٹ آرمز. تو وہ بھی اصل میں اسی پروسیس سے گزرے گا, کیونکہ وہ بھی انویریبلی جو مسلمان مملکتیں ہیں انہوں نے یو این چارٹر پہ دستخط کیے ہوں گے, ادھر بھی آپ کو ڈپلومیسی دکھانی پڑے گی. دیکھیں, وار از دا لاسٹ ریزورٹ. اس سے پہلے جتنے آپ نے سینکشنز یا جتنی آپ نے اگریمنٹس کیے ہوئے ہیں پہلے تو ان کو نل اینڈ وائڈ آپ کریں گے نا, اس کے بعد آپ کو اختیار حاصل ہوگا. لیکن یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ایک پریٹیکسٹ ہے, لیکن کب ہے کہ جب یہ ساری کنڈیشنز میٹ ہو جائیں گی. اب ہم اور سوال بھی لے لیتے ہیں اس ریلیونٹ ٹاپک کے علاوہ. عابد خلیل صاحب اپنا سوال کیجیے. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ عشر سے ریلیٹڈ میں نے پوچھا تھا واٹس ایپ پہ بھی. سر میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم عشر دیتے ہیں کیا اس کو ہم جو ہمارا گراس انکم بنتا ہے, گراس ٹوٹل بنتا ہے, کیا اس سے ہمیں ادا کرنا ہوگا یا ہمیں جو نیٹ ٹوٹل آتا ہے کیا اس سے ادا کرنا؟ اس میں آپ کی بات سمجھ گیا, گراس سے ادا کیا جائے گا, ایکسپینسز کو مائنس نہیں کیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں یہ زکوٰۃ اور عشر اٹ سیلف از این ایکسپینس, اس لیے آپ اس کو نیٹ سے نہیں لیں گے, گراس سے لیں گے. جو آپ کا ٹوٹل ایکسپینڈیچر آیا, یو ول ناٹ سبٹریکٹ یور ایکسپینسز. یہ پروفٹ پہ نہیں ہوتا, یہ گراس پہ ہوگا. یس سر. سر اسی سے ریلیٹڈ ایک اور کوشچن. سر ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں ہم یہ بیچتے ہیں, اس میں وہ کرایہ بھی فیئر چارجز کا آتا ہے, اس کے علاوہ وہ व्यापारी جو ہوتے ہیں وہاں اپنا وہ کمیشن پکڑتے ہیں, کیا اس کو بھی ڈیڈکٹ نہیں کرنا؟ نہیں دیکھیں, اگر آپ کوئی اسپیسیفک پوچھ رہے ہیں تو مجھے آپ اس کی ڈیٹیل بتائیں گے تو میں کوئی رائے دے سکتا ہوں, لیکن میں پرنسپل میں آپ کو رائے دے رہا ہوں کہ کوئی ایکسپینس ڈیڈکٹنگ کیا جائے گا, کسی قسم کا کوئی ایکسپینس ڈیڈکٹنگ کیا جائے گا. آپ کا جو گراس خرچ آ رہا ہے, یعنی جو گراس ایکسپینس ہے آپ کا, اس پہ 10%. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے عبدالحفیظ صاحب کا, پلیز اپنا سوال کیجیے. میرا ایک سوال یہ ڈسٹریبیوشن پہ ہے اقربا کے لیے, لیکن اس سے پہلے بس ایک یہ وضاحت ہے کہ جو یہ آیت ہے اس میں روایتی یا فراہی اسکول کے مطابق ڈسٹریبیوشن میں کوئی فرق نہیں ہے, صرف یہ کہ وہ جہاد اور اس کے بعد جو اب جو ہو رہا ہے اس میں اس کا اطلاق نہیں ہے. تو یہی ہے نا اس کے جو فراہی اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں اسپیسیفک ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارز سے. آج اگر کوئی وار ہوتی ہے اور وار بوٹی سامنے آتی ہے یا حاصل ہوتی ہے تو اس کے بارے میں حکومت کوئی بھی نقطہ نظر اختیار کر سکتی ہے. وہ تقسیم بھی کر سکتی ہے پیسے, وہ رکھ بھی سکتی ہے, وہ پارشلی بھی رکھ سکتی ہے, پارشلی بھی تقسیم کر سکتی ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کوئی اس پہ قدغن نہیں ہے, کوئی اس پہ کوئی چیز اسٹیپولیٹڈ عائد نہیں کی گئی. اس کی ثوابیت پہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ جو وار بوٹی یا مال غنیمت آپ کے پاس آ رہا ہے یا مال فے بھی آ رہا ہے, اس کو آپ نے لازماً تقسیم نہیں کرنا 4/5, بلکہ آپ کے پاس ڈسکریشن ہے, چاہیں کر دیں چاہے نہ کریں, حالات کے لحاظ سے دیکھ لیں کیا کرنا ہے آپ نے. لیکن وہ جو اس دور کی جو تقسیم تھی وہ کلیئر ہے دونوں کے لیے. وہ کلیئر ہے اس میں, تو اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے متعلق تھی. خدا کہہ رہے تھے یہ جنگ میں لڑ رہا ہوں, آپ نہیں لڑ رہے, اور یہ اس کی جو فتح ہے اور اس کے نتیجے میں جو آپ کو انکم یا وار بوٹی آ رہی ہے یہ اللہ کے ایفرٹ کی وجہ سے آ رہی ہے, اس میں آپ کا ایفرٹ نہ ہونے کے برابر ہے. جی سر. تو پھر اس کے بعد جو یہ اس میں ہے کہ مسکینوں کے لیے, مسافروں کے لیے یہ دی جا سکتی ہے جو مال غنیمت میں ہے, تو کیا جو اقربا ہیں ان پہ بھی یہ شرط لازم ہوگی کہ وہ اگر مسکین نہ ہوں اور ان کو بھی ویسے کیا جا سکتا ہے؟ ہاں, تو یہ بتا دیا نا کہ پروفٹ کے اقربا ہیں جن کی ذمہ داری پروفٹ نے اٹھائی ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زیر کفالت بہت سارے لوگوں کو رکھا ہوا تھا, تو جن کے وہ ذمہ دار تھے یہ ان کے لیے ہے. تو وہ ان کے
جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے کفالت پائی ہے. یہ تو تاریخ ہے، کون تھا یا کون نہیں تھا، ہو سکتا ہے کچھ اس میں اختلاف ہو جائے تاریخ میں، تاریخ بعض چیز صحیح بیان کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، اس سے قطع نظر قرآن یہ کہتا ہے کہ جو بھی ان کے زیر کفالت تھے وہ ان کو حق حاصل ہے کہ ان کی زندگی تک ان کو وہ پیسے دیے جائیں گے، کیونکہ اصل میں وہ اصلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جا رہے تھے. یعنی ایسا ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انکم سے ایک حصہ ان کے لیے مختص کیا تھا. تو آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے لیے جو آپ کے پاس دیا جا رہا ہے وہ رکھیں، جو آپ ان کو اپنے یہاں سے دے رہے ہیں وہ ہم ریاست سے دیتے ہیں. اب وہ کون تھے، کتنے تھے، وہ حسن تھے، حسین تھے، وہ ان کے بچے تھے یا نہیں تھے، یہ سب ایک تاریخ کی بحث ہے، اور تاریخ کی بحث میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے، اور تعین میں بعض دفعہ انسان نہیں پہنچ سکتا کہ کون کون تھے. اصولی طور پہ ہمیں یہ بات پہ رکھنا چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اقربا تھے جو ان کے زیر وہ ان کے کفیل تھے، اس لیے وہ سارا. جی جی بہت شکریہ. اگلا سوال ہے افتخار عالم صاحب کا، پلیز اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 42 سورہ انفال کی پڑھ کے سنائی، تو کیا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ آیت جو ہے وہ ہم سے ارریلیونس ہے، اب ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں؟ دیکھیے یہ بیان ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھیے جو قانون اتمام حجت ہے، اگر آپ اس طرح سے چلیں گے تو وہ تو پھر آپ کہیں گے پورا ہی ریلیونٹ ہے. نہیں، یہ آیت جو ہے یہ قانون اتمام حجت یا دنیاوی جزا و سزا سے متعلق ایک حصہ بیان کرتی ہے، لیکن پورے کا پورا قانون اتمام حجت ہم سے اس لیے ریلیونٹ ہے کہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں قوموں کو عذاب دیا ان کی غلط روش کی بنیاد پہ. تو یہ ہمارے لیے یاد دہانی ہے ان اے براڈر پرسپیکٹو کہ اگر دنیا میں اس وقت ہمارا حساب نہیں ہو رہا اور ہمیں جیسے اکاؤنٹیبلٹی ہماری بعض دفعہ نظر نہیں آتی کہ ہو رہی ہو، بہت سارے ایسے لوگ کہ جو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں وہ دنیا سے بہت سکھی چلے جاتے ہیں، تو یہ ان کو ہمیں بار بار یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ اگر دنیا میں آپ کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی تو غافل نہ رہنا، وہ ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی آ کے رہے گا. تو یہ پورے کا پورا جو قانون اتمام حجت ہے یہ اصل میں ہم جیسے لوگوں کو آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی کی یاد دہانی کے لیے سنایا گیا ہے. یہ جو مال غنیمت ہے یہ اس کا ایک حصہ ہے، اسی پورے قانون کا ایک حصہ ہے جو کہ وہاں ہے. تو اگر آپ پورے قانون کو ایز اے ہول سمجھیں گے اور اس میں اس کے حصے کے طور پہ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بھئی دیکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کی داستان ہے، اس سے پہلے کے رسولوں کی بھی داستان ہے، اور ہمیں اس لیے سنائی جا رہی ہے کہ ہمیں متنبع کیا جا رہا ہے کہ ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں غافل نہ رہنا. تو یہ ایسے ہم سے ریلیونٹ ہوتا ہے. ٹھیک، یعنی ان سے ہم کوئی احکام ابھی فی الحال نہیں لے سکتے. جی، وہ ظاہر نہیں کہ وہ ہے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص. ایسے ہی ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض چیزیں ان پہ اسپیشلی آئی تھی گئی، تہجد کی نماز میں فرض کر دی گئی، عام انسانوں میں فرض نہیں کی گئی. ان کے بیویوں کے بارے میں ایک ضابطہ الگ سے مقرر کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ آپ کے لیے اسپیسیفک ہے، باقی مسلمانوں کے لیے نہیں. تو کچھ اسپیسیفکس ہیں ان کے، اس اسپیسیفکس کو آپ اس اسپیسیفکس پہ رکھیں گے، لیکن وہ اسپیسیفکس ایک براڈ کیٹیگری میں فٹ ہو رہے ہیں، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ انبیاء علیہ السلام میں سے جو لوگ رسول کے منصب پہ فائز ہوئے ہیں ان کی قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی روش یہ ہے کہ وہ دنیا میں ان کو جزا و سزا سے گزارتا ہے جیسے کہ آخرت میں وہ گزارے گا، تاکہ وہ لوگ جو جزا و سزا سے نہیں گزر رہے ہیں پوسٹ پروفیٹک پیریڈ میں وہ بار بار یہ اپنے ذہن میں رکھیں قرآن کو پڑھتے ہوئے کہ یہ مت سوچنا کہ تمہاری اگر دنیا میں جزا و سزا نہیں ہو رہی جیسے کہ بعض قوموں کی ہوئی ہے تو تمہاری سرے سے نہیں ہوگی، بلکہ وہ دن آئے گا کہ جب تم بھی اکاؤنٹیبلٹی کی اس جگہ پہ کھڑے ہوگے. صرف فرق یہ ہے کہ ان کا دنیا میں ہو گیا تھا اور وہ چلتا چلا جائے گا، آپ کی وہ اکاؤنٹیبلٹی آخر وقت تک مؤخر کر دی گئی ہے. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے عادل قریشی صاحب کا، پلیز اپنا سوال کیجیے. سر میرا سوال بدعت کے متعلق ہے کہ اگر کوئی شخص یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے نفلی روزہ رکھنا ہے تو ظاہری بات ہے یہ تو بدعت نہیں ہے، لیکن کیا اگر وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ روزہ اسے ہر مہینے کسی خاص دن پہ رکھنا ہے اور وہ فیصلہ اپنے تک ہی محدود رکھتا ہے، تو کیا اس کو بھی بدعت کہا جا سکتا ہے یا اس کو بھی کوئی بدعت نہیں؟ بدعت نہیں ہے. بدعت تو یہ ہے کہ آپ دین میں کوئی اضافہ کریں اور اس کو دین بنا دیں. یہ تو اصل میں یہ وہ مینڈیٹ ہے جو آپ کو دیا گیا، نفلی روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھے. قرآن نے یہ کہا گیا کہ آپ اس سے زیادہ اگر کر سکتے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ آپ کو ترغیب دی گئی، جیسے نمازوں کے بارے میں ترغیب دی گئی آپ نفل پڑھیں، جیسے چیریٹی کے بارے میں کہا گیا کہ زکوٰۃ سے آپ اوور اینڈ ابو بھی دے سکتے ہیں، ویسے ہی آپ کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ نفلی نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، نفلی روزے بھی رکھ سکتے ہیں. تو یہ وہ مینڈیٹ ہے جو تو قرآن دے چکا ہے آپ کو، اس وجہ سے وہ یہ تو آپ سے اس پہ عمل کر رہے ہیں.
نہیں وہ عمل آپ کسی ایک خاص شیڈول کے مطابق رکھیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ہر مہینے کی کسی ایک دن رکھنا چاہے یا ہفتے کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پتا ہے نا کہ وہ ایام 20 جو تھے ہر مہینے کی 13 14 15 میں روزہ رکھا کرتے تھے. حضرت عائشہ یہ بتاتی ہیں. تو یہ تو ایک اپنی انسان روٹین جو ہے وہ کوئی بھی مقرر کر سکتا ہے. اسی طرح سے آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. جب ان سے پوچھا گیا تھا آپ نے کہا کہ میں اس دن پیدا ہوا تھا. تو اس وجہ سے یہ تو اس میں کوئی بدعت کا عنصر نہیں ہے. بدعت کا عنصر تو یہ ہوتا کہ آپ یہ کہتے کہ بھئی فلاں دن کا جو روزہ ہے یہ تو بس رکھنا ہی رکھنا ہے, کیونکہ اگر آپ نہیں رکھیں گے تو اس کے نتیجے میں فلاں چیزیں جو ہیں وہ وبال بن جائیں گی. یہ ہے. اب آپ نے ایک چیز ایڈ کر لی ہے, اس میں مزید اضافہ کر دیا. تو بدعت ہمیشہ وہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ جہاں آپ کسی سنت کو ترک کرتے ہیں. تھینک یو. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے طارق جاوید صاحب کا. پلیز اپنا سوال کیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی چھوٹا سا سوال ہے جی میرا کہ یہ جو مفتی شفیع صاحب کی ہے معارف القرآن, یہ میں نے چیک کیا ہے, یہ پوری تفصیل تو اویلیبل ہے مارکیٹ میں. آپ کے ذہن میں ہے ایسی چیز کہ صرف ترجمہ اویلیبل ہو اس کا؟ نہیں, میرے علم میں تو نہیں ہے, لیکن یہ آپ کو ساری کی ساری آن لائن ہی مل جائے گی. یعنی ساری کی ساری تفسیر فری ڈاؤن لوڈیبل فارمیٹ میں archive.org جو ایک بڑی فیمس سائٹ ہے اس میں موجود ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کے جو شاگرد رہے ہیں مفتی تقی عثمانی, جو ابھی مفتی رفیع عثمانی کے چھوٹے بھائی ہیں, انہوں نے تفسیر عثمانی ضرور لکھی ہے, اور اس میں سے بہت سارا حصہ انہوں نے مفتی شفیع سے ہی لیا, یعنی اپنے والد صاحب کی تفسیر سے ماخوذ بھی کیا ہے. لیکن یہ تو میرے ترجمہ یعنی صرف ترجمہ میرے علم میں نہیں ہے, آپ چیک کر سکتے ہیں. جی وہ مجھے بھی یہی پتہ چلا ہے کہ شاید موسٹ پروبیبلی نہیں ہے کہیں. اور تقی عثمانی صاحب کی تو ہے میرے پاس, وہ 1 والیوم میں ہے. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی تقریباً ریپرزینٹیو ہی ہے جیسے مفتی شفیع صاحب. کہا جا سکتا ہے, صرف مفتی صاحب کی زیادہ ڈیٹیلڈ ہے. یعنی مفتی صاحب کی زیادہ ڈیٹیلڈ ہے, اس میں زیادہ آپ کو استدلال مل جائے گا, یہ زیادہ رچ ہے. اور طالب علموں کے لیے, جیسے کہ آپ جس طرح سے میں کورس کی پڑھا رہا ہوں, تو ان کے لیے بہت مفید ہے. مفتی تقی صاحب کی جو تھوڑی سی بریف ہے اور وہ ریڈی ریفرنس کے طور پہ ہے. لیکن جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو ایڈوانس لرنرز ہیں, ان کے لیے مفتی شفیع صاحب کی زیادہ ریکمینڈیڈ ہے. ایک سوال ہے عمر فاروق صاحب کا. پلیز عمر اپنا سوال کیجیے. سر میرا کوشچن بیسیکلی لفظ کافر کی ڈیفینیشن کے اوپر ہے. ابھی آپ نے بھی اس سیشن میں پہلے کہا تھا کہ کافر بیسیکلی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کہ جانتے پوچھتے حق کا انکار کرے, اور اگر کسی انسان کو علم نہیں ہے تو وہ بائی ڈیفینیشن کافر نہیں کاؤنٹ ہو سکتا. دوسری سر ہمارا ایز اے مسلم مشن ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام آگے پہنچانا ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک انسان ہے یا گروہ ہے, ابھی تک اس سے اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچا, تو میں اسے دعوت دے کے کیا اس کے جہنم میں جانے کا امکان بڑھا نہیں رہا کہ وہ پہنچ جائے گا پھر انکار کرے گا تو شاید وہ جہنم میں چلا جائے؟ اسے بہتر نہیں ہے میں نہ ہی بتاؤں؟ جسٹ اے کوسچن. نہیں, وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے بتانے سے وہ متنبع بھی تو ہو سکتا ہے, متوجہ بھی تو ہو سکتا ہے. اگر آپ بتائیں گے تو یہ ایک تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ امت مسلمہ کی بحیثیت مجموعی یہ ذمہ داری بھی ہے, آپ کی تو نہیں ہے, یعنی انڈیویجولی ہم میں سے کسی کی بھی نہیں ہے, لیکن امت کے لیول پہ تو یہ سب کی ذمہ داری ہے. لیکن فرض کیجئے کہ آپ کسی ایسے نیبرہڈ میں رہتے ہیں کہ آپ کو کوئی فارنر مل جاتا ہے, کوئی کرسچن یا جو سے آپ کا ٹاکرا ہو جاتا ہے, اور آپ اس کو کوئی بات اگر بتاتے ہیں تو یہ تو آپ ایک بڑی اچھی چیز کرتے ہیں. اس کی یہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہتے ہیں کہ حق کا تلاش کرنے والا ہر انسان ہو, صرف مسلمانوں کو تو یہ نہیں کہتے نا کہ حق کا تلاش کرنے والا ہو. تو وہ تقاضا ان سے بھی یہ ہوگا کہ اگر ان کے سامنے کوئی حق آ گیا ہے, ایکسیڈنٹلی آ گیا ہے, کسی بھی طریقے سے ان کے علم میں آ گیا ہے, تو ابھی ان کی آزمائش ہے کہ وہ اس کو ایکسپلور کرتے ہیں, اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں, یا اس کو رد کر دیتے ہیں. وہ رد بھی کر سکتے ہیں سوچ کے کہ بھئی آپ کی باتیں وزن نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس کو تو آپ کسی بھی حال میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے ان کی آزمائش میں اضافہ کیا ہے. یہ جو کہا جا سکتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ ان کی آزمائش ہے کہ اگر ان کے سامنے کوئی نئی بات آئے تو وہ اس کو کتنا سیریسلی لیتے ہیں, یا ہو سکتا ہے سیریسلی لینے کے بعد وہ محسوس کریں کہ باتیں وزن نہیں ہے اور وہ اس کو ریجیکٹ کر دیں. لیکن یہ تو ٹیسٹ ہم سب کا ہے نا, کہ اگر ہمارے کان میں کوئی بات پڑی ہے جس کے بارے میں ہمیں کوئی اپنی معلوفات یا اپنی معروف باتوں سے ہٹ کے ہے, اور وہ تنقید ہے آپ کی بات پہ, تو یہ ذمہ داری تو ان کی بھی ہے اور ہماری بھی ہے کہ اگر ان کی طرف سے ہمارے سامنے کوئی بات آ جائے تو ہم بھی اس پہ غور کریں, اور اگر ہمارے طرف سے ان کی طرف کوئی بات آ جائے تو وہ بھی غور کریں. تو یہ انسانیت کا ایک مشترک رویہ ہے, نہ کہ اس میں کوئی مذہبی طور پہ الگ الگ ہمیں کرنا چاہیے فرق. مطلب سر کہ اگر ایک انسان حق کی تلاش کر رہا ہے تو اس کو ہمیں حق پہنچانا ہمیں چاہیے, لیکن اگر ایک گروہ ہے جو کہ خوش ہے اپنی زندگی سے, مطلب کہ وہ اس کے اوپر حق واضح نہیں ہوا لیکن وہ خوش ہے, تو ابھی تک اگر وہ روز قیامت جاتا ہے کیونکہ اس جانتے پوچھتے حق کا انکار نہیں کر رہا,
حق پہنچائیں گے اس تک تو وہ کافر نہیں ہوگا. لیکن یہ اگر آپ کی بات آپ کو نہیں ہے, یہ تو آپ ایک سپوز ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن بتا رہے ہیں کہ بھائی شاید وہ خوش ہے. آپ کو کیسے پتا کہ وہ خوش ہے؟ آپ کو کیسے پتا کہ وہ حق کا تلاش نہیں کر رہا؟ یہ ایک ایسی فرضی سچویشن ہے جو آپ نے ذہن میں بنا لی ہے. یہ دنیا میں ضروری نہیں کہ ایگزسٹ کرے, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کے بارے میں انفارمیشن آپ کے پاس کامل ہو, کیونکہ یہ بات کہ وہ اپنی یہاں مطمئن اور خوش ہیں, یہ تو آپ ایک آئیڈیا لگا رہے ہیں نا. یہ بات تو اللہ میں ہی بتا سکتے ہیں کہ بھائی کتنا بڑا گروہ ہے جو بالکل مطمئن ہے, اور وہ آپ کو وہی کے ذریعے سے اطلاع دیں تو پھر آپ ہو سکتے ہیں. ورنہ میں باہر بیٹھ کے تو آئی ول جسٹ بی میکنگ اے کنجیکچر, میں اسپیکولیٹ کر رہا ہوں گا جس کے پاس میرا ڈیٹا مکمل نہیں ہوگا. آئی کین نیور بی شیور کہ جو میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ وہ مطمئن اور خوش ہیں, کیا وہ واقعی مطمئن اور خوش ہیں؟ وہ ذریعہ کیا تھا میرے پاس جاننے کا کہ وہ مطمئن اور خوش ہیں؟ اس وجہ سے دیکھیے ذمہ داری وہی ہے کہ آپ کو اگر کوئی اول تو دیکھیے یہ قرآن نے جگہ جگہ پہ کہا ہے کہ ذکر نفعات ذکر. اگر آپ نے اچھائی کی اور صحیح یا صحت کی کوئی بات کرنی ہے تو دیکھیں کہ اس کا موقع اور محل ہے, آپ کے پاس اپرچونٹی آ گئی ہے تو ضرور کریں, نہیں ہے تو اچھی بات آپ کے پاس ہونے کے باوجود آپ نہ کریں, اس لیے کہ دوسرے کا متوجہ ہونا بھی ضروری ہے. دوسرا اس پوزیشن میں ہو کہ وہ آپ کی بات پہ غور کرے گا. اگر وہ آپ کی بات کو تھوک دے گا یا آپ کی بات کو اہمیت نہیں دے گا تو یہ اسسمنٹ ہمیں پہلے سے کرنی ہے کہ اگر if that person is not even ready to hear out what you have to say, تو پھر وہ کوئی تک نہیں بنتی کہ آپ زبردستی اس کے پاس پہنچ جائیں. تو حالات کو, معاملات کو, انوائرمنٹ کو سازگار دیکھ کر ہی آپ کوئی بات کہیں گے نا, تو وہ آپ اسیس کر سکتے ہیں کہ اگر وہ موقع آ گیا. لیکن اس کو آپ ایسے ہی دیکھیں کہ آپ کی طرف سے ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ دوسرے کو پہنچا رہے ہیں اور دوسرا اس پہ اور کرے یا نہ کرے, آپ یہ اس کا فیل ہے. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد آپ کی وقت کا اور خوبصورت محفل کا. خواتین حضرات سے ہم سب کو خداحافظ کہتے ہیں, انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. جی انشاءاللہ. اللہ حافظ.